السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم اسری یسرا ناول کی قسط نمبر 3 سٹارٹ کرنے والے ہیں اور اس کا پہلا پارٹ ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فارس، جنت کے حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکلی، آنکھوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ داہنا ہاتھ منہ پر جمائے وہ مرتھور سی ہو کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ وہ سانس نہیں لے پا رہا تھا، اس کے وجود میں اب کوئی حرکت نہیں رہی تھی۔ وہ رو دینے والی ہو گئی۔ ڈاکٹر بخاری ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ اس کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ جنت، اسے یوں لگا جسے نانا نے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو، ہمت بندھائی ہو، حوصلہ دیا ہو۔ ایک ساتھ کئی منظر اس کی آنکھوں میں لہرائے تھے۔ خود پر طاری جمود کو توڑتے ہوئے وہ یکدم حرکت میں آئی۔ فارس کو سیدھا لٹاتے ہوئے اس نے نبض چیک کی، پھر اسے CPR دینا شروع کیا۔ بہتی ہوئی آنکھوں اور لرزتے دل کے ساتھ وہ اسے تب تک CPR دیتی رہی جب تک ڈاکٹر بخاری نہیں آ گئے تھے۔ اس کی حالت کے پیش نظر اسے فوری اسپتال لے جانا پڑا۔ ایمرجنسی روم تک وہ اس کے ساتھ تھی، لیکن اس کے بعد ٹھنڈے سرد کوریڈور میں کھڑی وہ تنہا ہی ڈاکٹرز کے عملے میں افراتفری دیکھنے لگی۔ وقت بدل گیا تھا، لیکن خوف اسی انداز میں اسی راستے سے آ لپٹا تھا۔ احساسات یوں ہوئے تھے جیسے وہی اذیت ایک بار پھر اپنا آپ دہرا رہی ہو۔ آخری بار اس طرح کی ایمرجنسی سچویشن میں وہ اپنے نانا کے ساتھ آئی تھی۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا تھا۔ اسے یاد تھا وہ ان کے چہرے سے سفید چادر ہٹا کر ڈاکٹرز کی منتیں کرتی رہی تھی کہ وہ انہیں زندگی کی طرف واپس لے آئیں۔ اس دن جب اس نے نانا کا ہاتھ پکڑا تھا تو وہ سرد تھا۔ فارس کا ہاتھ بھی تو کتنا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس نے ڈاکٹر بخاری کو ICU سے باہر نکلتے دیکھا تو اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود اٹھ کر ان کے پاس جاتی۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، وہ خطرے سے باہر ہے، انہوں نے قریب آ کر کہا تو اسے لگا جیسے کافی دیر بعد اسے سانس آیا ہو۔ اگر آپ اسے CPR نہ دیتی تو ہم اسے نہ بچا پاتے۔ ایک لمحے کی تاخیر بھی اسے موت کی گھاٹ اتار سکتی تھی۔ اسے کیا ہوا تھا؟ کیٹ الرجی۔ اس بار ریاکشن زیادہ شدید ہو گیا تھا۔ کیٹ الرجی؟ جنت کی آنکھیں پھیلی۔ وہ اب براہ راست اس کے ساتھ فارس کی کنڈیشن ڈسکس کر رہے تھے، ساتھ ساتھ تسلی اور دلاسا بھی دے رہے تھے۔ میں اس کے لیے آٹو انجیکٹر لکھ کر دوں گا، اس طرح کی ایمرجنسی سچویشن میں فائدہ مند ثابت ہوگا۔ طبیعت اس حد تک نہیں بگڑے گی، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر بخاری جا چکے تھے مگر وہ اپنی جگہ پریشان کھڑی رہ گئی تھی۔ اگر وہ کمرے میں نہ جاتی، بروقت دماغ کام نہ کرتا اور وہ اسے CPR بھی نہ دیتی تو شاید۔ اس سے آگے جنت سے کچھ بھی سوچا نہ گیا۔ اس نے مسز شرازی سے فون پر بات کی جو فارس کے لیے حد درجہ فکر میں نظر آ رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ابھی اٹھ کر اس کے پاس ہاسپٹل آ جائیں۔ وہ خطرے سے باہر ہے آنٹی، اسے جیسے ہی ہوش آئے گا میں آپ کی بات کروا دوں گی، اور آپ بالکل پریشان نہ ہو، میں ہوں نا اس کے ساتھ، اس نے کہا تھا، اور اس کا یہ کہنا ہی مسز شرازی کو مطمئن کر گیا تھا۔ ان سے بات کرنے کے بعد وہ کافی دیر تک بے قراری سے کوریڈور میں ہی ٹہلتی رہی تھی۔ اسے جب مکمل طور پر ہوش آیا تھا تو دھرتی پر اندھیرے پھیل چکے تھے۔ کمرے میں نیلگو بلب جل رہا تھا جس کی مدھم سی روشنی میں اسے ادراک ہوا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں ہے۔ آکسیجن ماسک اتار کر گردن پر ٹھہراتے ہوئے اس کی نگاہ بے ساختہ جنت کمال کی طرف گئی تھی۔ دائیں طرف کرسی پر بیٹھے بستر کے کنارے سے سر ٹکائے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اپنا داہنا ہاتھ اس نے غیر محسوس انداز میں پیچھے ہٹا لیا تھا جس کے بالوں کو چھو رہا تھا۔ یکایک اسے سینے میں درد کی لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ آنکھیں موندے وہ اگلے کئی لمحوں تک گہری سانسیں لیتا رہا مگر باوجود کوشش کے بھی اپنی کراہ نہ دبا سکا۔ جنت نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا، پھر فوراً اٹھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی تھکن زدہ نڈھال چہرے کی رنگت زرد تھی، آنکھوں کی بھاری پپوٹے سوجے ہوئے لگ رہے تھے، لیکن گردن اور سینے پر اب ریشز نہیں تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ممی کیسی ہیں؟ آواز بھاری اور کچھ حد تک بدلی ہوئی تھی۔ جنت اسے کچھ حیرت سے دیکھ کر رہ گئی۔ نیم غنودگی کے عالم میں اسے یاد تھی بھی تو اس کی ماں، فکر ہو بھی رہی تھی تو صرف ان کی۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ جھک کر اس نے مدھم آواز میں تسلی دی۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ پانی، اس نے بھاری تنفس کے بیچ کہا۔ مستدی سے گلاس میں پانی انڈیل کر اس نے فارس کی گردن کو سہارا دے کر گلاس لبوں سے لگا دیا۔ اس نے چند گھونٹ لینے کے بعد تکلیف سے چہرے کے زوائیے بگاڑتے ہوئے گلاس دور ہٹا دیا۔ گلی کی سوزش اذیت کا باعث بن رہی تھی۔ چند لمحوں تک خالی نظروں سے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے رہنے کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ دوبارہ اسے ہوش دن کے اجالے میں اس وقت آیا تھا جب مشرقی دیوار کی تمام کھڑکیوں پر سے
جنت کمال نے پردے کھینچ کر ہٹا دیے تھے. دھوپ کی سنہری کرنیں اس کے چہرے پر پڑنے لگی تو سوتی جاگتی کیفیت میں اس نے آنکھیں کھول دی تھی. کھڑکی سے باہر سر نکال کر جانے کسی زور و شور سے ہاتھ ہلا کر وہ ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ سیدھی ہوئی تو فارس وجدان پر نظر پڑتے ہی اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی. وہ پھول جنہیں وہ ہاتھ میں پکڑے تھی ان کی ڈنڈیاں بھی ڈھلک سی گئی تھیں. فارس نے بٹن دبا کر بستر کو سٹنگ پوزیشن میں ایڈجسٹ کیا. وہ اپنی جگہ کھڑی یک اجنبی ہو گئی، خاموش ہو گئی، سپاٹ ہو گئی. کچھ دیر پہلے تک اس کے چہرے پر جتنے بھی رنگ بکھرے تھے وہ اب آنکھوں میں بھی نہ رہے تھے. شان بے نیازی سے اس نے اپنا رخ بدلا، گلدان میں پھول ڈالے اور باہر نکل گئی. دوبارہ اس کی آمد ڈاکٹر بخاری کے ہمراہ ہوئی تھی، مگر وہ خود اندر نہیں گئی تھی. میں اب ٹھیک ہوں، گھر جانا چاہتا ہوں. چیک اپ کے بعد وہ ڈاکٹر بخاری سے مخاطب تھا اور وہ ناخن کے ساتھ کھیلتی دروازے کے ساتھ لگی کھڑی تھی. اس پر ہم کل بات کریں گے، فی الحال تم صرف ریسٹ کرو، ڈاکٹر بخاری کہہ رہے تھے. آپ سمجھ نہیں رہے، مجھے کل میٹنگ. فارس، انہوں نے کچھ سختی سے اس کی بات کاٹی تھی. میرے خیال سے اس وقت تمہیں اپنے لیے تھوڑی سی سنجیدگی دکھانی چاہیے. تمہیں اندازہ نہیں ہے کل تمہیں کس حالت میں ہاسپٹل لایا گیا تھا. دوسری طرف خاموشی چھا گئی. تمہاری بیوی بہت بہادر ہے. ایسی سچویشنز میں تو فیملی ممبرز حوصلہ چھوڑ دیتے ہیں، پر اس نے ہمت نہیں ہاری. دروازے پر کھڑی جنت کمال نے اپنا داہنا ہاتھ پیشانی پر مارا. یہ ڈاکٹر بخاری، اف، کریڈٹ دینا ضروری تھا کیا؟ ایمبولینس کے آنے تک اسے تمہیں سی پی آر دیا. تفصیلات میں جا رہے تھے. کچھ گھبرا کر ان کی بات قطع کرنے کو تیزی سے اندر آ گئی. دونوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. ڈاکٹر بخاری مسکرائے. وہ اپنی اڑی ہوئی رنگت کے ساتھ مسکرات تک نہ سکی. اس نے فارس کی طرف دیکھے بغیر مسز شرازی کا نمبر ملا کر موبائل اس کی طرف بڑھا دیا. آنٹی سے بات کر لو. پھر اسی سرحد سے وہ کمرے سے نکل گئی تھی. ہاسپٹل کے وی آئی پی روم میں وہ کاؤچ پر بیٹھی سیب کاٹ رہی تھی جب اچانک ہی اسے اپنے چہرے پر نگاہوں کی تپش کا احساس ہوا تھا. بے ساختہ سر اٹھایا تو نگاہیں فارس سے ٹکرا گئیں جو سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا. اس نے نظروں کا زاویہ بدلنے کی کوشش نہیں کی تھی. جنت نے الجھ کر نظریں ہٹا لی. ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے یوں اسے اپنے حصار میں لیا ہو. چند لمحوں کے بعد اس نے پھر سر اٹھایا. وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا. چہرہ بے تاثر تھا مگر آنکھوں کا تاثر غیر واضح. نہ غصہ تھا، نہ نرمی، نہ سختی، نہ عداوت. پر سوچ نگاہوں میں کچھ اور تھا. جنت پر عجیب سی گھبراہٹ آئی ہو گئی. کہیں وہ اس تھپڑ کو یاد کر کے انتقام کا تو نہیں سوچ رہا. اس کے چہرے کا رنگ فک ہوا. یہ بات تو وہ بھول ہی گئی تھی. اب وہ فکروں میں پڑ گئی. میں اسے ظاہر نہیں ہونے دوں گی کہ ایسا کچھ ہوا ہے. اس نے سوچا. صاف مکر جاؤں گی. بولوں گی تمہارا وہم ہے. تمہیں اپنا ہوش نہیں تھا تو تھپڑ کا ہوش کہاں سے آ گیا؟ ہمت مت جمع کر کے اس نے فارس کی طرف دوبارہ دیکھا. اس بار صحیح معنوں میں فارس کی نگاہوں کا تاثر اس پر واضح ہوا تھا. شاید تضحیق کا تاثر تھا. استحاض نگاہیں تھیں. کچھ تو تھا، کچھ تو تھا. آگ اور برف جیسا منجمد کرتا، چلا کر راکھ کرتا ہوا. جنت کے لب بھج گئے. وہ سکڑ گئیں. لاہور سے واپسی کے بعد خود سے کیے جانے والے سارے وعدے اسے ایک ہی لمحے میں یاد آ گئے. ان حدود و قیود اور فاصلوں کا بھی ادراک ہوا جن کے پاداش میں اس نے وجدان ہاؤس میں اپنی نقل و حرکت کو کم کر دیا تھا. اسے یاد آیا 24 گھنٹے پہلے تک وہ فارس وجدان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی بھی نہیں تھی، اور یہ بھی کہ اس نے خود کو اس کے گھر میں اجنبی مسافر کر لیا تھا. اپنے تعلق کو جیسے مسز شرازی سے شروع کر کے مسز شرازی تک ہی محدود کر لیا تھا. مگر اب وہ پچھلے 24 گھنٹوں سے اس کے ساتھ ہاسپٹل میں موجود تھی اور فارس وجدان کی مسز ہونے کے ناطے کچھ کام وہ بھی سر انجام دے رہی تھی. یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ رہنا، یہ سیب کاٹنا، اور اس پر بھی فارس کی نظریں. وہ جانتی تھی فارس وجدان کبھی بھی اس کے بارے میں مثبت نہیں سوچے گا. وہ ہر بار اور ہمیشہ کی طرح اس کے اٹھائے گئے ہر اقدام کے پیچھے کوئی غرض ڈھونڈے گا. اس سے قبل کہ وہ اب بھی ایسا ہی کرے، اسے اس کی نظروں میں گرائے، توہین کرے یا پھر اس کی عزت نفس پر چوٹ کرے، بہتر ہے وہ کچھ باتیں خود ہی اس پر عیاں کر دے. یہ مت سمجھنا کہ تمہیں امپریس کرنے کے لیے سیب کاٹ کر دے رہی ہوں. ڈاکٹر بخاری کا حکم ہے. سخت لہجہ تھا، غصہ تھا، خفگی تھی کہ اب میں تمہارے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہی ہوں. اس لیے تم مجھے تضحیک امیز نگاہوں سے مت دیکھو. بستر پر آرام دہ حالت میں وہ نیم دراز اسے خاموشی سے دیکھے گیا. اس نے دوسرا سیب اٹھا لیا. اسے لب بھیج کر نفاست سے کاٹنے لگی جسے سزا کاٹی جاتی ہے.
بالکل ویسے ہی. میں نے تمہاری جان نہیں بچائی، خود کو بیوہ ہونے سے بچایا ہے، اپنا بھلا سوچا ہے. ورنہ جس طرح تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے، بالکل اسی طرح مجھے بھی تمہاری رتی برابر پرواہ نہیں ہے. سر اٹھا کر سرد نظروں سے فارس وجدان کو دیکھنا چاہا. موبائل اسکرین پر نگاہ جمائے اس کا متبسم چہرہ. جنت ساکت ہو گئی. وہ مسکرا رہا ہے، باخدا وہ مسکرا رہا ہے. کس لیے؟ کوئی لطیفہ سنایا ہے اس نے؟ اور یہ بھی مت سوچنا کہ میں کچھ نہیں سوچ رہا. اپنی بات ادھوری رہ جانے پر اور بر وقت اس کا رسپانس مل جانے پر وہ چپ ہوئی تھی. وہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ تھا، کچھ ٹائپ کر رہا تھا. یقیناً انداز اب مصروفیت لیے ہوئے تھا. کچھ دیر پہلے تک جو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر تبسم بکھرا تھا، اس کی جگہ ازلی سرد مہری نے لے لی تھی. وہ مسترب ہوئی، پھر سیب کی پلیٹ اس کے بستر پر رکھ کر پلٹنے ہی لگی تھی کہ اس کا داہنا ہاتھ فارس کی گرفت میں آ گیا. جنت کا دماغ جیسے بھگ سے اڑا. جھٹکے سے مڑ کر اس نے حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھا. اسی ہاتھ سے تھپڑ مارا تھا؟ جنت کے ہوش اڑ گئے. آنکھوں میں خوف و ہراس پھیل گیا. اوپر سے اس کی گہری آنکھوں کا تاثر، برف اور آگ کا مشتر کے تاثر. جنت کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں دوڑ گئیں. وہ جو سوچے ہوئے تھی کہ فوراً مکر جائے گی، ڈٹ جائے گی یا لاجواب کر دے گی تو میرا ہاتھ چھوڑو. کچھ مدہوش ہو کر اس نے اپنا ہاتھ کھینچا. اس حالت میں بھی فارس کی گرفت کسی آہنے شکنجے جیسی تھی. حالانکہ ڈاکٹر بخاری اسے صرف اس لیے ڈسچارج نہیں کر رہے تھے کہ اسے بہت کمزوری محسوس ہو رہی تھی. پہلے جواب دو. میں جواب دینے کی پابند نہیں. ذرا سا رعب دکھانا چاہا. نتیجتاً گرفت سخت ہو گئی. نہیں، یہ وہ والا ہاتھ نہیں تھا. بے بسی سے چلائی. حالانکہ مجرم ہاتھ یہی تھا. ٹھیک ہے، دوسرا ہاتھ دو. پہلے تم یہ چھوڑو. اپنی کلائی گھما کر کھینچتے ہوئے وہ بہت خوف زدہ لگ رہی تھی. پہلے تم دوسرا ہاتھ دو. گرفت کے ساتھ ساتھ فارس کا لہجہ بھی سخت ہوا تھا. جنت نے پورا زور لگا دیا مگر فارس نے ہاتھ نہیں چھوڑا. ایک لمحے کے لیے جیسے کوئی منظر آنکھ کے پردوں پر لہرایا. سدرا کی شادی، پارکنگ ایریا، رات کی تاریکی اور زمان صفدر. وہ چہرہ زمان کا چہرہ تھا اور گرفت بھی جیسے اس کی ہی تھی. ایک لہجے کے لیے اسے لگا اگر اس نے ہاتھ نہ چھڑایا تو مر جائے گی، اور اس نے چھڑانے کی کوشش بھی کی تھی. اس رات بھی ایک تماشا بنا تھا. اس رات بھی ایک کہانی اس کی ذات سے منسوب ہوئی تھی. زمان کو ٹھکرائے جانے کا احساس ماں اس تھپڑ کے مشتعل کیے ہوئے تھا جو روحینہ چچی کے گھر ان کے ٹیرس پر اس وقت پڑا تھا جب بغیر اجازت اس کے کمرے میں آ گیا تھا. یہ ان دنوں کی بات تھی جب اس کا رشتہ زمان سے تقریباً طے ہو چکا تھا. مگر فارس سے شادی کے بعد سے وہ جیسے موقع کے انتظار میں تھا کہ کب وہ جنت کمال سے اپنی توہین، بے عزتی اور تھپڑ کا بدلہ لے سکے. اور یہ موقع اسے کب ملا تھا؟ کچھ دیر پہلے تک وہ جو مضبوط نظر آ رہی تھی تو اسی سرحد سے مٹی کے ڈھیر کی طرح بھر بھر آ گئی تھی. پلیز چھوڑو، پلیز. وہ چھوٹے بچے کی طرح یکدم پھوٹ پھوٹ کر روتی. اس کی آنکھوں کی نمی، خوف، وحشت اور ہاتھ چھڑانے کے دیوانہ وار جستجو. فارس کی گرفت یکدم ڈھیلی پڑ گئی. روتی سے سکی آنکھوں کے ساتھ اپنا ہاتھ چھڑا کر اسی وقت کمرے سے نکل گئی تھی. اس کے بعد وہ اندر نہیں آئی تھی. ڈاکٹر بخاری کے علاوہ چند ایک دوست بھی اس سے ملنے آ چکے تھے. عادل احمد بھی کمپنی کے کچھ معاملات ڈسکس کرنے آیا تھا. مسز شرازی سے بھی اس کی بات ہوئی تھی مگر جنت کمال دوبارہ کمرے میں نہیں آئی تھی. مغرب سے پہلے ہی نرس نے اسے ڈرپ لگائی تھی. کچھ ادویات کا اثر تھا اور کچھ اس محلول کا بھی جو اس کی نسوں میں سریعت کر رہا تھا کہ وہ سو گیا تھا. اور پھر رات کے جانے کس پہر جنت کی مسلسل بجتے موبائل کی آواز سے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی. دواؤں کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے اسے ارتکاز پکڑنے میں کچھ دقت ہوئی تھی. وجود بھاری ہو رہا تھا. بمشکل کونیوں کے بل اوپر ہوتے ہوئے اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی. جنت کمرے میں نہیں تھی. انگلیوں سے آنکھیں مسلتے ہوئے کس قدر کوشش سے وہ اٹھ بیٹھا تھا. اگر اس کا ہینڈ بیگ اور موبائل گلاس ٹیبل پر نہ پڑے ہوتے تو وہ یہی سمجھتا کہ وہ گھر چلی گئی ہوگی. تاہم وہ ہاسپٹل میں ہی موجود تھی مگر یہاں نہیں آ رہی تھی. ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے جنت کا روتا سسکتا چہرہ لہرا گیا. گھر کی طرح اب بھی ہاسپٹل کے کسی کونے میں روتی پائی گئی تو؟ لب بھیج کر اس نے بے اختیار اپنی پیشانی کو مسلا. کچھ سوچ کر وہ باہر آ گیا. چند قدم اٹھانے سے ہی اس کا تنفس پھول گیا تھا. پیشانی ارک الود ہونے لگی تھی. وارڈ میں وہ نہیں تھی. یقیناً وہ نیچے ہوگی یا پھر باہر لان میں. اسے غصہ آنے لگا. سیڑھیاں اتر کر اس نے ویٹنگ ایریا کو رک کیا تھا اور تب ہی وہ اسے سامنے بیٹھی دکھائی دے گئی تھی.
اطراف سے اکثر بے نیاز لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ 3-4 ماہ کے ننھے سے بچے کو باہوں میں لیے فیڈر سے دودھ پلا رہی تھی۔ بچہ اسی گود میں پرسکون تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کا ننھا سا ہاتھ، اس کا ماتھا، اس کا گال چومنے لگتی تھی۔ اطراف میں بکھری سفید روشنیوں میں وہ اس پر نگاہ جمائے کھڑا رہ گیا۔ وہ منظر کسی خواب، کسی خیال کا سا تھا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے آپ کو زحمت دی۔ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس 26-27 برس کا نوجوان چہرے پر تھکن اور پریشانی کے تاثرات لیے روم سے نکل کر جنت کے پاس آ گیا تھا۔ آپ اپنے بچے کو زحمت کہہ رہے ہیں؟ جنت نے سر اٹھا کر ذرا سی خفگی دکھائی۔ جواباً وہ مسکرا دیا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے وہ انجان لڑکی اس کا بچہ سنبھال رہی تھی۔ وہ اس کا بے حد شکر گزار تھا۔ میری مدر ابھی آتی ہی ہوں گی، وہ کہہ رہا تھا۔ اٹس اوکے، آپ پریشان مت ہو، اگر کوئی نہیں بھی آتا تو میں اسے سنبھال لوں گی۔ جنت نے نیل کو کمبل سوئے ہوئے بچے پر ڈالا۔ اب آپ کی وائف کی طبیعت کیسی ہے؟ بہتر ہے، وہ ذرا فاصلے پر بیٹھ گیا تھا۔ اسے آپ مجھے دے دیں، آپ تھک گئی ہوں گی۔ اس نے بچے کو لینا چاہا۔ جنت انکار کرنے ہی والی تھی کہ نگاہ فارس اور اجدان پر پڑ گئی۔ کچھ دیر پہلے جب وہ کمرے میں گئی تھی تو وہ گہری نیند سو رہا تھا، اور اب کچھ حیرت، کچھ بے یقینی سے اس نے کلائی موڑ کر وقت دیکھا۔ بچے کو اس کے باپ کے حوالے کر کے فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی، پھر اسی سرعت سے قدم اٹھاتی اس کے پاس آ گئی۔ چہرے پر صبح کے واقعے کا اب کوئی تاثر نہیں تھا، بس وہی خفگی تھی، غصہ تھا، اجنبیت تھی جو لاہور سے واپسی کے بعد سے اس کا خاصا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے دبی آواز میں جھاڑ کر پوچھا تھا۔ وہ خاموش تھا، وہ خاموش ہی رہا۔ تمہارا ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کا ارادہ ہے بھی یا نہیں؟ وہ تب بھی کھڑا رہا۔ اس کی خاموشی اور نگاہوں کی غیر معمولی تاثر کو دیکھ کر جنت الجھن میں پڑ گئی۔ شاید وہ اب بھی نیند میں ہی تھا، ورنہ وہ اٹھ کر باہر کیوں آتا؟ وہ اٹھ بن کر کھڑا کیوں رہتا؟ اور اسے بھی ایسے کیوں دیکھتا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو؟ گہرا تنفس لے کر خدا کی پناہوں میں آتے ہوئے اس نے کچھ محتاط ہو کر فارس کے بازو پر گرفت جمائی اور اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے وہ بہت آہستگی سے قدم اٹھا رہا تھا، جیسے وہ مشکل اٹھانے پڑ رہے ہوں۔ آدھے سے زیادہ قوت تو خود جنت کو لگانی پڑ رہی تھی۔ بیڈ پر بٹھاتے ہوئے جنت نے بلب جلا دیا، پھر لحاف بھی ہٹا دیا۔ تم صبح سے باہر کیا کر رہی ہو؟ آواز بوجھل تھی، مگر سوال پورے ہوش و حواس میں ہی پوچھا گیا تھا۔ جنت نے ڈر کر یوں جھٹکا کھایا جیسے رات کے سناٹے میں کسی بھوت نے مخاطب کر لیا ہو، پھر اسی سرعت سے ایسے پیچھے ہٹی جیسے پہلے والا فارس کوئی اور ہو اور اب والا فارس کوئی اور ہو گیا۔ تم ایکٹنگ کر رہے تھے؟ آواز صدمے سے پھٹ گئی تھی۔ کس بات کی؟ جنت نے لبھیج کر مٹھیاں بند کر کے اسے انتہائی غصے سے دیکھا۔ ابھی تم ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے تمہیں اپنا کوئی ہوش نہ ہو۔ سرد لہجے میں جرم کی نشاندہی کی گئی۔ ریئلی؟ یہ کب کی بات ہے؟ بیڈ پر لیٹے ہوئے اس نے کچھ حیرت سے پوچھا۔ جنت کو جیسے آگ لگ گئی۔ اچھا مذاق بن رہا تھا اس کا۔ یہی کمی رہ گئی تھی کہ اب توہین کے ساتھ ساتھ اسے بیوقوف بھی بنایا جائے گا۔ مٹیاں بھیج کر ضبط کرتی وہ اسی وقت کمرے سے چلی گئی۔ دوبارہ اس کی واپسی نرس کے ساتھ ہوئی تھی۔ خوب شکایت لگا کر لائی تھی وہ اسے کہ مریض وارڈ کے چکر لگاتا پھر رہا ہے اور آرام کرنے کے بجائے باتیں بنائے جا رہا ہے، مگر نرس نے دیکھا کیسے وہ مریض گہری نیند سو رہا تھا اور کیسے اس کی بیوی خواہ مخواہ اس پر الزام لگائے جا رہی تھی۔ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے والے بیشتر شوہر صابر ہوتے ہیں اور بیویاں ظالم۔ وہ چلی گئی تو جنت نے لب بھیج کر فارس کو دیکھا۔ وہ کروٹ کے بل آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا تھا، مزید کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ وہ خفگی کے عالم میں جھٹکے سے مڑ کر صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ سیاہ جینس کے ساتھ آف وائٹ شرٹ پر سرمئی راؤنڈ نیک سویٹر میں ملبوس وہ اپنے سیاہ سنیکرز کے تسمے باندھ کر جب سیدھا ہوا تو نگاہیں جنت کمال پر جا ٹھہری، جو ڈاکٹر بخاری سے کافی بے دلی سے انسٹرکشنز لے رہی تھی۔ آج اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا جا رہا تھا اور جنت اس فیصلے سے قطعی خوش نہیں لگ رہی تھی۔ عجیب الجھا ہوا سا انداز تھا اس کا، خوف زدہ سی ہو رہی تھی وہ، کچھ پریشان بھی تھی، جیسے ایک محفوظ آشیانہ چھوٹ رہا ہو۔ گاڑی میں بھی وہ دروازے کی طرف کافی سمٹ کر بیٹھی تھی، بازو سینے پر باندھے رکھے تھے، ہاتھ چھپا رکھے تھے، شال اچھی طرح سے اوڑھ رکھی تھی۔ دوران سفر ان کے مابین کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ گھر پہنچ کر بھی خاموشی حائل رہی تھی۔ کھانے کی میز پر مسز شرازی کے کمرے میں شام کی چائے پر اس کا انداز الجھا ہوا سا تھا، جیسے وہ موجود ہے اور نہیں بھی۔ اس کی تمام تر کوشش یہی تھی کہ وہ بس کسی طرح ادھر ادھر کے کاموں میں الجھی رہے۔ جب وہ آرام کی غرض سے اپنے کمرے میں آ گیا تھا تو وہ جان بوجھ کر ہی نیچے لاؤنج میں بیٹھی رہی تھی۔ حالانکہ تھکاوٹ اسے بھی تھی، ہاسپٹل میں بے آرام وہ بھی تو ہوئی تھی، مگر اسے فی الحال کمرے میں نہیں جانا تھا۔
जाने क्यों एक अनजान सा खौफ दिमाग पर सवार हो गया था। चैनल पर चैनल बदलते हुए इसने अक्सर को भी अपने पास ही बिठाए रखा। ड्राई फ्रूट्स की प्लेट सामने ही धरी थी, मैगजीन के सफ़े खुले पड़े थे। किसी आर्टिकल को यकसोई से पढ़ा जा रहा था। वो सोफे पर थी और अक्सा फ्लोर कुशन पर। अक्सा, कुछ सोचकर इसने बड़े राजदाना अंदाज में इसे मुखातिब किया था। जी जन्नत आपी। जन्नत ने ही इसे मना कर रखा था कि वो इसे बीबी ना कहे। तुम्हें क्या लगता है मर्द इस बात को कितना सीरियस लेता है अगर कोई औरत इसे थप्पड़ मार दे? अक्सा का तेजी से चलता मुंह रुक गया। टीवी स्क्रीन पर से इसने नजरें हटाकर जन्नत को देखा। कैचर में जकड़े शहद रंग बाल, जिनकी कुछ लटें मुतफिकर सी मोमी चेहरे पर बिखरी हुई थी। ये जो मर्द होते हैं ना आपी, बड़े ही अजीब होते हैं। कसम से किसी औरत से पड़ने वाले थप्पड़ को अपनी अना और इज्जत का मसला बना लेते हैं और सोच लेते हैं कि बस अब हर सूरत इंतकाम ही लेना है। अक्सर ने अपने मखसूस अंदाज में बात करके सस्पेंस की इंतहा कर दी। कैसा इंतकाम? जन्नत के लब हिले। वो इतनी कमजोर और बेबस कभी नहीं हुई थी जितनी कि वो अब हो रही थी। गोए से फारिस वजदान से किसी भी अच्छाई की कोई तवक्को नहीं थी। अमीरजादे सीरियल किलर हायर कर लेते हैं, कुछ अगवा भी करवा लेते हैं, कुछ सारी उम्र के लिए कैदी बना लेते हैं और कुछ। जवाब फारिस वजदान ने दिया था और इतने अचानक से दिया था कि वो मारे बौखलाहट के सोफे से उछल कर उठ खड़ी हुई और फिर इसी सरत से इसने मुड़कर पीछे देखा था। सुरमई ट्राउजर्स पर हल्के आसमानी रंग के स्वेटर में मलबूस लापरवाह सा हुलिये में वो जेबों में हाथ डाले खड़ा था। सर्द निगाहें जन्नत के चेहरे पर जमी थी। कंधे से फिसलती शाल को ठीक से ओढ़ते हुए जन्नत ने हलक से गुलटी को बमुश्किल नीचे उतारा। अक्सर का लिहाज करके अपनी घबराहट पर काबू पाया, खौफ को भगाकर सर उठाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सवाल अक्सर से पूछा गया था और जरा सख्ती के साथ पूछा गया था। जन्नत आपी ने कहा कि इन्हें नींद नहीं आ रही थी तो तुमने सोचा बैठकर लोरी सुना देती हूँ, शायद इस तरह आ जाए। अक्सर ने गड़बड़ाकर फारिस को देखा, फिर सर झुका लिया। जाओ। हुक्म मिलते ही वो पैरों में चप्पल उड़सती, अपने मैगजीन संभालती फौरन रूपोश हो गई। अब लाउंज में जन्नत खड़ी थी और सामने फारिस। वो अपनी कैफियत समझ नहीं पा रही थी। खौफ इस बात का था आखिर वो इससे डर क्यों रही थी? एक थप्पड़ ही तो था जो कि नागुज़िर था। बेदर्दी और नफरत के साथ 2 बार धकेला था इसने, जैसे वो कोई अछूत हो जिसके करीब आने से इसकी मौत वाकई हो जानी थी। ऐसी सूरत में अगर इसने गुस्से में थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हुआ? वो भी तो सख्ती दिखाता रहा है, कमरे से निकालता रहा है। वो भी तो इसे पार्किंग एरिया में छोड़ कर आया था। तेजी से भागता दौड़ता जहन रुक गया, सूखे पत्ते की तरह लरसता दिल थम गया। हिम्मत मत जमा करके इसने सर उठाया, लब भींच कर फारिस की आंखों में आंखें डाले ताकि इसे ये तासुर दे सके कि वो हरगिज हरगिज इससे खाइफ नहीं। फारिस अगले चंद लम्हे तक इसे देखता रहा। वो भी डट कर खड़ी रही। थप्पड़ की सजा डायरेक्ट मुझसे पूछ लो। बिलाखिर इसने खामोशी का कफल तोड़ा। सजाएं गलतियों की होती हैं और मैंने कोई गलती नहीं की। यानी तुम्हें कोई पछतावा, कोई एहसास नहीं है? जन्नत ने आंखें फैलाकर इसे देखा। ये पछतावे और एहसास की बात कौन कर रहा है? किस बात का पछतावा? लहजे में कहर भरकर पूछा। शायद तुम्हें याद नहीं, 2 बार धकेला था तुमने मुझे, 2 बार। उंगलियां खड़ी करके दिखाई। तो फिर तुम दूर क्यों ना हुई? ओह हाँ, याद आया, तुम्हें डर था कहीं तुम बेवा ना हो जाओ। फारिस का लहजा इस्तेहाजिया हुआ। जन्नत का चेहरा हमारे खफत के सुर्ख हो गया। काश वक्त इसे पीछे ले जाए और वो हॉस्पिटल में सेब काटते हुए खुद को एक अदद थप्पड़ से नवाज सके। ए काश, ए काश। हाँ, मुझे अपनी फिक्र थी और बहुत ज्यादा फिक्र थी। तुम्हें इससे क्या? डट कर जम कर एक बार फिर सर उठाकर घुर्राई, जेबों में हाथ डाले, जरा सा सर झुकाकर वह मुश्किल कंधों तक पहुंचती जन्नत कमाल को अगले चंद लम्हों तक देखता रहा, फिर सर झटक कर जाने के लिए मुड़ गया। इसका रुख ऑफिस रूम की तरफ था, गोया वो अपने किसी काम से ही नीचे आया था। एक सर्द नजर इस पे डालती वो जीनत तय करती कमरे में चली गई। इसने तकिया और कंबल उठाया और तन फन करती सिटिंग एरिया में सोफे कम बेड पर जा सोई। तेवर बिगड़े हुए थे, जबड़े भिजे हुए और आंखों में गुस्से के साथ साथ बेनाम से खफगी लहरा रही थी। स्टडी रूम में पिछले 1 घंटे से मौजूद था। फाइल्स देखते, साइन करते, जरूरी रिपोर्ट्स का सरसरी जायजा लेते इसे कॉफी की तलब हुई तो वो उठकर बाहर आ गया था। सीढ़ियां उतरते हुए इसकी समाज से जन्नत की आवाज टकराई तो रफ्तार खुद ही मध्यम हो गई। पहले इसका ख्याल था वो मम्मी से ही बात कर रही होगी, मगर वो तो इस वक्त तक सो जाती थी। किचन की तरफ देखते हुए वो सीढ़ियों के पास ही रुक गया था।
یوں کہ اب وہ اوپن کچن ایریا کو اگبی حصے سے بآسانی دیکھ سکتا تھا۔ اب دیکھیے مجھے، میں کہیں سے آپ کو پریشان یا اپسیٹ لگ رہی ہوں؟ موبائل کچن کاؤنٹر ٹیبل پر اسٹینڈ پوزیشن پر رکھ کر وہ الٹے قدم پیچھے ہوتے ہوئے مسکرائی تھی۔ اسکرین پر سائرہ خالہ کا چہرہ واضح تھا۔ ان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری تھی، مگر آنکھوں میں فکر ٹھہری تھی۔ کاؤنٹر ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے وہ اب براہ راست انہیں دیکھنے لگی۔ پورے 1 ہفتے بعد جنت نے ان کی کال ریسیو کی تھی، پورے 1 ہفتے بعد خود سے رابطہ کیا تھا۔ تم نے فارس سے بات کی؟ کس بارے میں؟ وہ انجان ہو گئی۔ جو کچھ اس رات ہوا، خالہ محتاط ہو کر پوچھ رہی تھی۔ جھکے سر کے ساتھ جنت نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ آہستگی سے مڑ کر برنر بند کر دیا، چائے کیتلی سے کپ میں انڈیلنے لگی۔ اب دیکھیں، غلطی تو میری ہی ہے نا۔ فارس نے تو کہا تھا کہ ساتھ ہی چلو، میں نے ہی ضد کی کہ صدر کا ولیمہ اٹینڈ کر کے ہی جاؤں گی۔ پلر کے پیچھے سیڑھیوں کے پاس جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا رہا تھا۔ تمہارے خالو صفدر بھائی سے ملے تھے، بات بھی کی تھی، سمجھایا بھی تھا، لیکن تم تو جانتی ہو زمان کس نیچر کا ہے۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ کہیں وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ اس نے مڑ کر اچنبے سے سائرہ خالہ کو دیکھا، پھر ہنس دی۔ اس کی ہنسی کھوکھلی تھی، اس کی آنکھیں جھوٹی تھی، اس کے تاثرات مصنوعی تھے، اس کی بہادری دھوکہ تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں فارس کو اعتماد میں لے کر بات کروں، ہو سکتا ہے وہ اس مسئلے کا کوئی حل۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں خالہ؟ جنت نے فوراً انہیں ٹوک دیا۔ جنت، میں جانتی ہوں کہ آپ نے پہلے بھی اسے دھوکہ دیا، آپ اب بھی اسے دھوکہ دیں گی۔ اس کا رویہ بدلا تھا، اس کی ہمت بکھری تھی، اس کا حوصلہ ٹوٹا تھا۔ سائرہ خالہ صدمے سے گنگ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ جنت، اور پھر لفظ گویا ختم ہو گئے، وہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ وعدہ کریں آپ ایسی کوئی بھی بات اس سے نہیں کریں گی، کبھی بھی نہیں، اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہہ دیا تھا۔ سائرہ خالہ اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ میری زندگی میں سب نارمل ہے، میں نہیں چاہتی کہ پھر سے کوئی طوفان اٹھے اور میرا تماشا بنے۔ لیکن زمان چپ نہیں بیٹھے گا۔ سائرہ خالہ کو بس یہی فکر تھی۔ جنت نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، نہ پریشان ہوئی، نہ خوف کا اظہار کیا، ایسے جیسے یہ مسئلہ کوئی مسئلہ رہا ہی نہ تھا۔ مجھے تمہیں شادی اٹینڈ کرنے کے لیے فورس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کافی دیر تک جب وہ کچھ نہ بول رہی تو انہوں نے کہا، آپ نے فورس نہیں کیا تھا، میں اپنی مرضی سے آئی تھی۔ پورے اعتماد کے ساتھ اس نے جھوٹ بولا، پھر ایک لمحے کا توقف کیا۔ آپ میرے لیے اس طرح فکر مند ہوتی ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا خالہ۔ ٹھیک ہے، بڑے بابا نے آپ کو وصیت کی تھی میرے بارے میں، لیکن آپ اب یہ بھی تو دیکھیں کہ میری شادی ہو چکی ہے اور اب میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ یہاں سب میرا بہت خیال رکھتے ہیں، آنٹی مجھے بہت چاہتی ہیں۔ چائے کا گھونٹ بھر کر اس نے انہیں پھر دیکھا، وہ خاموش تھی۔ اگر فیصل بھائی کہہ رہے ہیں تو کینیڈا شفٹ ہو جانے میں حرج ہی کیا ہے؟ اب تو سدرا کی بھی شادی ہو گئی ہے، میں بھی اپنے گھر کی ہو گئی ہوں، اب تو آپ کو مکمل سکون سے چلے جانا چاہیے۔ سائرہ خالہ نے پوری بات خاموشی سے سنی، پھر کچھ یاد آ جانے پر انہوں نے فارس سے متعلق پوچھا۔ انہیں غالباً مسز شرازی نے ہی بتایا تھا کہ وہ 2 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا ہے، اور باتوں کے دوران انہیں پوچھنا یاد ہی نہیں رہا۔ جنت کے تاثرات ایک دم بدل گئے، بھوے غیر محسوس انداز میں سکڑ گئیں۔ گیس واٹ؟ اسے کیٹ الرجی ہے۔ کیا آپ یقین کر سکتی ہیں میرے شوہر کو کیٹ الرجی ہے؟ اور اس تمام عرصے میں سائرہ خالہ کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ بکھری تھی، اور پھر وہ ہنس پڑی۔ جنت بلیوں کے لیے کتنی دیوانی تھی، ان سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ میں نے سوچا تھا یہاں سیٹ ہو جاؤں گی تو پھر بلی پالوں گی۔ میں نے مسز یزدانی سے بات تک کر لی تھی کہ ان کی ایرانی کیٹ کا ایک بچہ میں لوں گی، اور اب گہرا تنفس لے کر اس نے بے بسی سے ہاتھ اٹھا کر ڈھیلے چھوڑ دیے۔ آپ کو کم از کم رشتہ طے کرنے سے پہلے یہ تو معلوم کروا لینا چاہیے تھا کہ لڑکی کو بلیاں پسند ہے بھی یا نہیں۔ وہ بھی ان پر خفا ہو رہی تھی۔ اتنا سیریس مسئلہ تو نہیں ہوگا جنت، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ وہ 2 دن ہاسپٹل میں رہا ہے خالہ، اب آپ خود سمجھ جائیں یہ اس کے لیے کتنا سیریس مسئلہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، دور دور سے بلیوں کو ہیلو ہائی کر لیا کرو، اب شوہر کے لیے اتنا تو کرنا پڑے گا۔ خالی کپ سنک میں دھوتے ہوئے جنت نے ذرا سی خفگی کے ساتھ انہیں دیکھا۔ آپ کو میرا غم نہیں لگ رہا؟ نہیں بچے، میں آپ کی غم میں برابر کی شریک ہوں، وہ ہنس دی۔ اچھا، یہ بات کسی سے بھی شیئر مت کیجیے گا۔ دوپٹے کے ساتھ ہاتھ خشک کرتی وہ موبائل اسکرین کی طرف جھکی۔ کون سی بات؟ یہی کہ فارس کو بلیوں سے الرجی ہے۔ مجھے لگتا ہے گھر میں ملازمہ کو بھی نہیں معلوم۔ ایک طرف سے ٹھیک بھی ہے، اگر یہ بات باہر نکلے اور کسی کو پتہ چل جائے فارس کا ریاکشن کتنا شدید ہوتا ہے، تو یقیناً اس کے دشمن اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے، ہے نا؟ خالہ اس کی سوچ پر
انگشت بندوں رہ گئی۔ یہ بڑے بڑے کاروباری لوگوں کے دشمن بھی تو بڑے بڑے ہوتے ہوں گے۔ خالہ اس کی سوچ پر حیران ہو رہی تھی۔ یہ خیال ان کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آیا تھا۔ اکثر بھی سارا وقت میرے ساتھ رہے، لیکن میں نے اسے بھنک بھی نہیں پڑنے دی کہ وہ ہاسپٹل میں کس وجہ سے ہے۔ بہت محتاط انداز میں، سنجیدگی اور سمجھداری سے وہ ان سے بات کر رہی تھی۔ انداز پر اسراریت لیے ہوئے تھا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، انہوں نے اعتراف کیا، اور تب ہی قدموں کی آہٹ پر اس نے بے ساختہ سر اٹھایا، پھر گھوم کر کاؤنٹر ٹیبل کی طرف آئی، اور وہیں سے اس نے بہت آگے تک دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اچھا خالہ، آپ سے پھر بات ہوگی۔ ان کو الوداع کر کے اس نے کچن کی لائٹس آف کر دی۔ سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظر بے ساختہ ہی آفس روم کی طرف اٹھ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور فارس وجدان ریک سے کچھ فائلز نکالتا نظر آ رہا تھا۔ سر جھٹک کر وہ سیڑھیاں چڑھ گئی۔ مجھے گرنے سے ڈر نہیں لگتا خان، میں 15 دن پہلے پارکنگ ایریا میں گری تھی اور پھر خود اٹھ گئی تھی۔ اب بھی اگر گروں گی تو اٹھنے کی ہمت ہے مجھ میں۔ آفس چیئر پر بیٹھتے ہوئے اس نے فائل ٹیبل پر رکھ دی۔ جیب سے موبائل نکال کر نمبر ملاتے ہوئے وہ مسلسل اپنی پیشانی مسل رہا تھا، اور پھر تاریخ کے ساتھ ساتھ شادی ہال کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے اس نے عادل احمد سے 10 سے 12 بجے کے درمیان پارکنگ ایریا کی CCTV فوٹیج طلب کر لی تھی۔ اس نے سارا دن خود کو مسز شرازی کے ساتھ مصروف رکھا۔ کافی عرصے بعد اس کے اصرار پر وہ قدرتی مناظر کی ایک پینٹنگ بنا رہی تھی۔ ان کی اسٹوڈیو میں چھوٹے سائز کارپیٹ پر بیٹھ کر وہ بھی کینوس پر ایسے ہی رنگ بکھیرنے لگی تھی، سبز، سنہرا، سیاہ، سرخ اور گلابی رنگوں سے کھیلتے اس کی توجہ ایک بار پھر فارس وجدان کے باکس کی طرف چلی گئی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے باکس اپنی جانب گھسیٹ لیا۔ ایک بار پھر کھول کر وہ اشائیوں کا جائزہ لینے لگی۔ نیچے، بہت نیچے، تصاویروں کی ایک البم تھی۔ رخ بدل کر اس نے مسز شرازی کی طرف دیکھا، گو کہ وہ جانتی تھی اگر انہوں نے دیکھ بھی لیا تب بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، مگر پھر بھی جانے کیوں وہ کچھ محتاط سی ہو رہی تھی۔ اس نے البم کھول دی۔ پہلی تصویر سامنے تھی۔ سنہری آنکھوں میں بلا کی معصومیت لیے وہ 4-5 سال کا ایک خوبصورت بچہ تھا۔ دھوپ میں اس کی رنگت گلابی ہو رہی تھی۔ شہد رنگ کی آمیزش لیے چاکلیٹی رنگ کے نرم و ملائم بال قدرے لمبے تھے، اس کی پیشانی پر بکھرے، گردن تکاتے ہوئے۔ آنکھوں میں اشتیاق و تجسس لیے وہ صفے پلٹتی گئی۔ بیڈ پر، الماری کے سامنے، درخت کے نیچے، سرسبز میدان کی وسط میں، رزلٹ کارڈ لیتے ہوئے، ٹرافی جیتتے ہوئے، کھیل کے میدان میں، گھوڑے کی پشت پر 6 سے 16 سال تک کے فارس وجدان کی تصاویر اس کے سامنے تھی، مگر کہیں بھی وہ مسکرا نہیں رہا تھا۔ ہر تصویر میں وہ اکیلا تھا، ہر تصویر میں اس کے تاثرات بھی ایک سے تھے۔ فیملی کا کوئی ایک فرد بھی اس کے ساتھ نہیں تھا، حتیٰ کہ مسز شرازی کے ساتھ بھی اس کی کوئی تصویر نہ تھی۔ البم کے آخر میں ایک تصویر تھی، سرسبز باغ کا منظر تھا۔ وہ شاہ بلوط کے سائے میں لکڑی کے باڑ کے پاس کھڑا تھا۔ لڑکھڑاتا فٹ بال اس کی طرف آ رہا تھا، اور جس طرف سے آ رہا تھا اس طرف 5-6 سال کی بچی کھڑی تھی۔ اس کی پشت کیمرے کی طرف تھی۔ اپنا سر اونچا کیے اس نے زور سے ہاتھ اوپر اٹھا رکھے تھے۔ اس کی سفید فراک پر جگہ جگہ دھبے لگے تھے۔ سفید جرابیں تو مکمل طور پر مٹی سے ہٹی ہوئی تھیں۔ پورے البم میں صرف ایک ہی تصویر تھی جس میں ایک ٹین ایجر فارس کے لبوں پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی، زندگی سے بھرپور ایک خوبصورت مسکراہٹ۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ تصویر اس کی بے خبری میں لی گئی ہو۔ یکایک کسی نے اس کے ہاتھوں سے البم لے لیا۔ اس نے چونک کر جھٹکے سے سر اٹھایا، سانس رک سا گیا۔ اسے ناگواری سے دیکھتے ہوئے فارس نے باکس میں البم پھینکا، چھٹ سے بند کیا اور اسے اٹھا کر الماری کے اوپری خانے میں رکھ دیا۔ اب کم از کم وکسا کی مدد کے بغیر اس باکس تک نہیں پہنچ سکتی تھی۔ فارس مسز شرازی کے پاس چلا گیا، ان کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے جھکا تو مسز شرازی نے محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ تم کب آئے؟ ابھی۔ اسٹول کھینچ کر وہ ان کے پاس بیٹھ ہی گیا۔ اب وہ کینوس پر سفید پھول کو دیکھ رہا تھا جس میں مسز شرازی سرخ لکیروں کا اضافہ کر رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے پراشتیاق چہرے کو دیکھا، پھر رنگ سے ہٹے برش کو دیکھا۔ بالآخر آپ نے برش اٹھا ہی لیا، وہ مسکرایا۔ یہ جنت کی وجہ سے ممکن ہوا، سب کچھ سیٹ کر کے مجھے بٹھا دیا کہ کچھ بنا دیں، اسے بیڈ روم میں لگانا ہے۔ فارس کی نگاہیں بے ساختہ جنت تک گئیں۔ سر جھکائے وہ ایک بار پھر بلا وجہ کے رنگ پھیلانے لگی تھی۔ گویا مجھ سے زیادہ آپ کو اہم آپ کی بہو ہے، اس نے شکوہ کیا۔ جنت کے کان کھڑے ہو گئے۔ مسز شرازی ہنس دی۔ جیلس ہو رہے ہو؟ تو کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا تو چاہیے، میں اپنی بیٹی کی کوئی بھی بات نہیں ٹال سکتی۔
اگر جو میں آپ کو آپ کی بیٹی کی کرتوتوں سے آگاہی دوں تو کیا آپ تب بھی اس سے کوئی بات نہیں ٹالیں گی؟ جنت کے چہرے کا رنگ فک ہوا، آنکھوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہاں، تب بھی نہیں۔ بائی دا وے، تم میں سے کیا مسئلہ ہے؟ عبدالغفار شکایت کر رہا تھا، گلاب کی پتیاں کھانے کا بہت شوق ہے آپ کی لاڈلی کو۔ مسز شرازی نے حیران ہو کر جنت کو دیکھا۔ وہ مدہوش سی اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ حالانکہ بات تو کچھ ایسی نہ تھی مگر اس کے تاثرات۔ وہ ہنس دی۔ ریئلی جنت، مجھے بھی ٹرائی کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی فارس کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ فارس اپنی ماں کو دیکھ کر رہ گیا۔ آپ کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں ممی۔ ان کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ میں کھانے کا انتظام دیکھ لوں۔ وہ معذرت چاہتے ہوئے اسی وقت اٹھ کر چلی گئی تھی۔ فارس نے مسز شرازی سے یہ کیا کہا تھا؟ وہ شدت سے دھڑکتے دل کے ساتھ اگلے کئی لمحوں تک راہداری میں ہی کھڑی رہی تھی۔ فارس وجدان کی نگاہوں کا تاثر بدل گیا تھا۔ آنکھوں میں نرمی اگر نہیں تھی تو سختی بھی نہ رہی تھی، لیکن جنت کمال کے لیے وہ آنکھیں ابھی عذاب بنی ہوئی تھیں۔ مگر جانے کیا بات تھی کہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے اس کی نگاہوں کا حصار اب خود پر محسوس کرنے لگی تھی، اور ایسا ان 3 ماہ میں پہلی بار ہوا تھا۔ بجائے خوش یا مطمئن ہونے کے وہ الجھنوں میں پڑ گئی تھی۔ رہ رہ کر یہ تو خیال تھپڑ کا آتا تھا، یا پھر اس ماضی کا جو فارس وجدان پر منکشف ہوا تھا اور جس پر اس نے کھل کر اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے فارس کو دیکھا، بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز، لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مصروفیت بھرے انداز میں کچھ دیکھتا، کچھ ٹائپ کرتا ہوا۔ یکایک ہی پارکنگ ایریا کا منظر جنت کی آنکھوں میں لہرا گیا۔ چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ غصہ نئے سرے سے عود کر آیا۔ صوفے پر ٹانگوں کے گرد بازو باندھتے ہوئے اس نے تنفر سے ایک نظر اسے دیکھا، پھر رخ پھیرے دیواروں کو گھورنے لگی۔ ایسے بے حس انسان کو آخر اس نے سوچا بھی تو کیوں؟ فارس نے ذرا سی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے تک چہرہ الجھنوں کی حکایت سنا رہا تھا، اب غصے کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ پل پل اس کا رنگ، اس کے تاثرات بدلتے تھے۔ ویسے میں کچھ سوچ رہا تھا۔ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ تم ممی کا بہت خیال رکھتی ہو، بدلے میں تمہیں کچھ تو چاہیے ہوگا۔ اور جنت کو لگا دسمبر کی سرد راتوں میں کسی نے ٹھنڈے پانی کے بوچھاڑ کر کے اسے بلا کر راکھ کر دیا ہو۔ آج کے دور میں سب اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، بغیر کسی مقصد، بغیر کسی غرض کے۔ کوئی نہ کسی کی اتنی کیئر کرتا ہے اور نہ اتنی سختی اور توہین برداشت کرتا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو تم نے بھی سوچ رکھا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو تمہیں بھی چاہیے ہوگا۔ آنکھوں میں دکھ، صدمہ، بے یقینی لیے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس لیے تم بلا جھجک کچھ بھی مانگ سکتی ہو۔ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تاثرات صلاح جو تھے، جس سے کوئی لین دین متوقع ہو، نہ سختی تھی نہ غصہ تھا۔ اس کے لیے یہ گفتگو بہت عام نوعیت کی تھی، مگر جنت پر جیسے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، وہ فنا ہو رہی تھی۔ کیا سمجھتا تھا وہ اسے؟ اندر ہی اندر غصے سے بل کھاتے ہوئے اس نے لب بھیج کر سر اٹھایا۔ تمہیں لگتا ہے میں آنٹی کا خیال تمہاری وجہ سے رکھتی ہوں؟ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو تم اپنی غلط فہمی دور کر لو۔ ہاں جانتا ہوں، ان کا خیال رکھنا، انہیں وقت دینا تمہاری مجبوری ہے، لیکن میں مجبوریوں سے فائدے نہیں اٹھاتا۔ میرے گھر میں بغیر معاوضے کے کوئی کام نہیں کرتا، سب کو پیمنٹ ادا کرتا ہوں میں۔ جنت کا پارا چڑھ گیا۔ میرے خیال سے تم بھول رہے ہو، میں تمہاری کوئی ملازمہ نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارے اشارے پر کام کرتی ہوں۔ آنٹی کے ساتھ میرا اپنا رشتہ ہے۔ اور یہ رشتہ کب تک ہے؟ فارس کا لہجہ طنزیہ ہوا۔ سکوت میں ڈھل کر وہ دم سادے سے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ ایک دم سے اسے بہت غیر، بہت اجنبی سا لگا، حالانکہ اس کا تھا بھی نہیں۔ پھر بھی اسے دکھ ہوا، پھر بھی اسے برا لگا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ مزید کوئی سوال، کوئی استفسار نہیں چاہتی تھی۔ اپنے سوال کا جواب۔ جنت کے لیے وہاں بیٹھے رہنا مشکل ہو گیا۔ تمہارے سوال کا جواب میں تمہیں دے چکی ہوں، اب تم یقین نہیں کرنا چاہتے تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ ملازموں کو پیمنٹ ادا کرتا ہوں۔ فارس کی نقل اتارتی وہ شدید غصے کے عالم میں سٹنگ روم میں جا بیٹھی۔ آنکھیں بار بار بھیگ رہی تھیں۔ نکاح کر کے ملازمت دے رکھی ہے مجھے، جاب کر رہی ہوں میں اس کے گھر، سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ آنکھیں رگڑ کر صاف کی، گال ناک سرخ ہونے لگی۔ فارس کا چہرہ دروازے کے فریم میں نمودار ہوا۔ اس کی روتی بصورتی شکل کو بہت غور سے ملاحظہ فرمایا گیا۔
जन्नत ने सर उठा कर इसे कहरबार नजरों से देखा। वो चौखट के साथ पर्स टिकाए खड़ा हो गया। दोनों हाथ पैंट की जेबों में थे, चेहरा मुतबस्सुम था, आंखों में वही चमक जो जन्नत कमाल को जलील करके कुछ और बढ़ जाती थी। एक बार फिर सोच लो, दुबई में फ्लैट भी दिलवा सकता हूँ। तुम मुझे जलील किए बगैर सुकून से तलाक दे देना, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। इसने बकायदा हाथ जोड़े। लेकिन मैं तुम्हें मराद देने की बात कर रहा हूँ। अब इतना कठोर भी नहीं हूँ कि तलाक देकर बस फारिग कर दूँ। बैंक बैलेंस, जमीन, घर, कुछ तो हो। अगर तुम इस तरह मेरे सर पर मुसल्लत रहे तो मैं आंटी को सब कुछ बता दूंगी। इसकी बर्दाश्त अब खत्म हो रही थी। शौक से जाओ, मैं भी तुम्हारी पोल इनके सामने खोल दूंगा, हिसाब बराबर। जन्नत सदमे से इसे देख कर रह गई। वो क्या बोल गई थी, इसका इदराक इसे अब हुआ था। फारिस क्या कह गया था, इसका एहसास भी जैसे अब हुआ था। तुम ऐसा नहीं करोगे? इसके लब हिले। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। कर सकता हूँ। मैं तो अब इनसे ये भी कह सकता हूँ कि मेरी बीवी बांझ है, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। वो अपनी जगह थम कर रह गई। जानती थी अगर वो सोच रहा है तो करके भी दिखा सकता है। इसके पास बहुत से ऑप्शन थे, महदूद तो जन्नत रह गई थी। वो ऐन इसके सामने आ खड़ा हुआ। अगले कई पल खामोशी के नजर हुए। मैं अब भी सोचूं तो हैरान होता हूँ, आखिर तुम में इतनी हिम्मत कैसे आ गई थी कि एक बच्चे की जान लेने की कोशिश की? तुम्हें डर नहीं लगा था? पहले वो उसकी जात की धज्जियां बिखेरता था, अब वो उसके जख्म उधेड़ रहा था। तुम्हारी नाराजगी तो यकीनन इसके बाप से होगी, इसमें बच्चे का क्या कसूर? मुट्ठियां भींचे वो खामोश रही। ये रॉन्ग कॉल का क्या मामला था? सीने पर बाजू बांधे फारिस इसकी आंखों में देखने लगा। लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट थी, जैसे वो उसकी कैफियत से महजूज हो रहा हो। वो झटके से मुड़ी, ग्लास डोर स्लाइड करके बाहर निकली, खींच कर बंद करती कोने में जा खड़ी हुई। अब जब तक वो अंदर था, जन्नत कमाल बाहर ही रहना चाहती थी। इस तकलीफ से बचने का सिर्फ यही एक रास्ता था। कुछ ही देर में वो वहां से जा चुका था, मगर जन्नत रात गए तक बालकनी में ही खड़ी रही थी। एक कप चाय मेरे लिए भी। शदीद गुस्से और चंचलाहट के आलम में वो अपने लिए चाय बना रही थी जब अकब में फारिस वजदान की आवाज अचानक से गूंजी थी। जन्नत ने मुड़कर अचंभे से देखा। कैसे जन्नत नजर नहीं आई थी, या फिर इसने जन्नत को ही मेड समझ लिया था? मुझसे कह रहे हो? उंगली से अपनी जानिब इशारा करके पूछा, हैरत से, बेयकीनी से। तुम्हारे अलावा भी कोई यहाँ है? काउंटर टेबल के साथ पर्स टिकाए, सीने पर बाजू बांधे वो संजीदगी से इसे ही देख रहा था। मेरे हाथों की चाय पीने से तुम मर नहीं जाओगे? मुमकिन है जिंदा रह जाऊं। जन्नत ने लब खींच कर इसे देखा। पहले वो खामोश रहकर इसे बेइज्जत करता था, अब बात करके इसे बेऔकात कर रहा था। ये जो नौकरों की फौज है तुम्हारी, इनसे बनवा लो अपनी चाय। बिगड़े तेवरों के साथ खासे जारखाना अंदाज में जवाब देकर इसने मग काउंटर पर पटक दिया। पहले तो खुद बना बना कर पेश करती रही हो तुम। इस वक्त मैं अपने हवासों में नहीं थी, अब तुम हवासों में हो। जन्नत ने बमुश्किल खुद पर जब्त के पहरे बिठाकर इसके मुतबस्सुम चेहरे को देखा, फिर गहरी सांस लेकर जिसे अपने औसाफ को पुरसुकून करने की कोशिश की। चंद लम्हों के बाद इसने बर्नर बंद कर दिया। मग में चाय उंडेल कर वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि फारिस रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। क्या चाहते हो तुम? वो जज हुई थी। तुम्हें क्या लगता है? सॉरी, मैं तुम्हें अपनी चाय नहीं दे सकती। मग पर गिरफ्त जमा कर इसे आंखें दिखाईं। वो खामोश खड़ा रहा। इसने फिर दाएं तरफ से गुजर जाना चाहा तो फारिस ने बाजू फैलाकर रोक लिया। खौफ से इसने बाएं सिमट कर रुख किया तो इसने फिर वही किया। जन्नत का पारा चढ़ गया। हटो मेरे रास्ते से। सॉरी, मैं तुम्हें रास्ता नहीं दे सकता। वो भी इतना ही संजीदा था जितना कि जन्नत। मैं फिर भी अपनी चाय तुम्हें नहीं दूंगी। घूंट भर कर जताया भी गया कि लो, अब ये चाय तुम्हारी किसी काम की नहीं। फिर कुर्सी खींच कर बैठ गई कि अब यहाँ से जाने का मेरा कोई इरादा भी नहीं। फिर कुर्सी के बैक साइड पर बाजू टिकाकर शाह ने बेनियाजी से फारिस को देखते हुए ये तासुर दिया कि मैं जीती तुम हारे। और इससे कबल कि कुछ समझ पाती, फारिस ने एक ही जिस्त में हाथ बढ़ाकर मग उठा लिया। जन्नत का दिमाग भग से उड़ा। घूंट लेते हुए इसने जताती निगाहों से जन्नत को देखा कि लो, अब ये चाय तुम्हारी भी किसी काम की नहीं। फिर कुर्सी खींच कर शहाना अंदाज में बैठ गया कि यहाँ से जाने का मेरा भी कोई इरादा नहीं। इसके बाद कुर्सी की बैक साइड के साथ पर्स टिकाते हुए तीसरा घूंट लेकर
آنکھوں سے جتایا کہ میں جیتا تم ہاری، اور وہ ہکا بکا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کہاں وہ اس کے ہاتھ کا کھانا دیکھ کر ڈائننگ ٹیبل چھوڑ دیتا تھا، کہاں وہ اس کے ہاتھوں سے چائے لے کر پی گیا تھا۔ یہ وقت بھی آنا تھا کہ انہونی بھی ہونی تھی۔ کہیں تھپڑ سے اس کا دماغ تو نہیں ہل گیا، کہیں ڈاکٹر بخاری نے اسے غلط ادوائیات تو نہیں دے دی۔ اسے صحیح معنوں میں تشویش ہوئی تھی۔ چائے کا خالی مگ اس کے سامنے رکھ کر وہ جا چکا تھا، اور وہ کتنی ہی دیر تک حیران و ششدر بیٹھی رہ گئی تھی۔ ٹھنڈی سرد ہوائیں پتوں کو ایک ایک کر کے سب احاطے پر گراتی جا رہی تھیں۔ بھیگی ہوئی سڑکوں پر بھی خاموشی تھی۔ پارک میں بھی اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ سیاہ رنگ کے ڈیزائنر ٹریک سوٹ میں ملبوس، سر پر ہوڈی چڑھائے، کانوں میں وائرلیس ایئر فونز لگائے، اور جاگنگ ٹریک پر تھا۔ چہرے پر بھاگنے کی وجہ سے سرخی تھی، تنفس پھولا ہوا تھا۔ اسے ڈاکٹر بخاری کی کال موصول ہوئی تو وہ رک گیا تھا۔ حال احوال پوچھتے ہی وہ سیدھا مدعے پر آ گئے۔ جنت نے فون کیا تھا۔ اچھا؟ اسے حیرت ہوئی۔ وہ ان میڈیسنز کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں معلومات لینا چاہ رہی تھی جو تم استعمال کرتے رہے ہو۔ فارس کی بھویں غیر محسوس انداز میں سکڑ گئیں۔ اسے لگتا ہے دواؤں کا اثر تمہارے دماغ پر ہو رہا ہے۔ واٹ؟ سامنے ہی بینچ پر بیٹھے ایک ادھیڑ عمر صاحب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اور آپ نے کیا کہا؟ داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے اب وہ اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ یہی کہ غنودگی کے علاوہ اور تو کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں، مگر وہ مصر تھی کہ تم میں ڈیزینس کے علاوہ بھی سائیڈ ایفیکٹس ظاہر ہو رہے ہیں۔ فارس نے بے ساختہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بمشکل اپنی طبیعت کے حوالے سے ہر طرح کی تسلی دینے کے بعد وہ مزید جاگنگ کا ارادہ ترک کرتے ہوئے اسی وقت گھر آ گیا۔ جنت اسے لائبریری میں ملی تھی، کتابوں میں الجھی ہوئی۔ یہ ڈاکٹر بخاری سے کیا کہا ہے تم نے؟ سانس چڑھا ہوا، رگیں پھولی ہوئی، چہرے پر سرخی، آنکھوں میں غصہ۔ جنت نے کتاب آگے کر لی۔ اسے صبح سویرے فارس وجدان کے منہ نہیں لگنا تھا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ فارس نے کتاب جھپٹ کر میز پر پٹک دی۔ انہوں نے پوچھا تم کیسے ہو؟ میں نے بتا دیا تم ٹھیک نہیں ہو۔ کمال بے نیازی سے جواب دیتی دوسری کتاب کھول کر پرگردانی کرنے لگی۔ کیوں؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ ٹی وی چڑھا کر پوچھا۔ جنت نے جواب نہیں دیا۔ اب کے فارس نے دوسری کتاب بھی کھینچ کر ہٹا دی۔ میرے خیال سے میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ وہ میز پر ہاتھ جماتے ہوئے جھکا۔ میرے خیال سے میں بھی تمہیں جواب دے چکی ہوں۔ جنت نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسی لمحے اکثر کتابوں کا ایک ڈھیر باہوں میں بھرے اندر داخل ہوئی۔ جنت آپی؟ اور اسی لمحے اس کے آپی پلس مالکین کے میاں نے جن قہر بار نظروں سے اسے دیکھا، کتابیں تو بمشکل اس سے گرتے گرتے بچی۔ گڑبڑا کر وہ بہت ادب سے سر جھکا گئی۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے فارس اسی وقت لائبریری سے نکل گیا۔ فارس بھائی اتنے بھی برے نہیں ہیں جتنا کہ وہ خود کو ظاہر کرتے ہیں۔ مال میں شاپنگ کے دوران اسٹینڈ پر لٹکے کپڑوں کو ادھر ادھر کرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر آئمہ ظہیر کو دیکھا۔ ادھر میں نے کہا جنت چلو شاپنگ پر چلتے ہیں۔ ادھر فارس بھائی نے والیٹ سے کریڈٹ کارڈ نکال کر تمہارے سامنے رکھ دیا۔ مطلب کہاں سے ملتے ہیں ایسے شوہر جو کہے بنا ہی بیوی کے دل کا حال جان لے؟ لیکن جنت یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کا حال دل کریڈٹ کارڈ کے گرد تو ہرگز نہیں گھومتا تھا۔ وہ تو آئمہ کے ساتھ شاپنگ پر آج آنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ صوفے کے پیچھے کھڑے ہو کر اس نے مسز شرازی کو اشارے کنائیوں میں سمجھانے کی کتنے ہی جتن کیے تھے کہ وہ کسی طرح سے کوئی بھی بہانہ تراش کر کہہ دے جنت آج نہیں جا سکتی، مگر بھلا ہو فارس وجدان کا جس نے اوپن کچن سے باہر نکلتے ہوئے اسے ایسا کرتے دیکھ لیا تھا۔ ہاں ہاں شور، تم لے جاؤ اسے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہی اس نے کریڈٹ کارڈ سامنے ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ اجازت تو وہ ایسے دے رہا تھا جیسے وہ اس کے حکم کے ہی منتظر ہو۔ جنت سلگ کر رہ گئی تھی۔ آئمہ ظہیر کے مجبور کرنے پر وہ اس کے ساتھ آ تو گئی تھی، مگر فارس کی اس حرکت پر جو غصہ اسے چڑھا تھا کسی صورت کم نہیں ہو پا رہا تھا۔ پہلے اس کا رویہ سمجھ سے باہر ہوا تھا، اب ہر معاملے میں اس کی مداخلت جنت کو پریشان کر رہی تھی۔ ویسے جنت ایک سوال پوچھوں تم سے؟ ہاں؟ وہ کپڑوں کا جائزہ لیتی بس وقت ہی گزار رہی تھی۔ فارس بھائی نے کبھی تم سے محبت کا اعتراف کیا؟ ایک لمبا سا چکر کاٹ کر چند ایک شرٹ پسند کیے وہ دبے دبے جوش کے ساتھ پوچھ رہی تھی۔ جنت نے بلکہ جھپکا کر اسے دیکھا۔
محبت کا اعتراف؟ ہاں، کیسے بھلا؟ اس نے سوالیہ آئیبرو اٹھائی۔ آئمہ نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ کیا اس کا سوال اتنا مشکل تھا کہ جنت کی سمجھ میں نہ آئے؟ مطلب جیسے شوہر کہتے ہیں تم میری زندگی ہو، ساس ہو، دل گردہ ہو، فلا فلا، یا پھر سمپل آئی لو یو۔ ایسا کوئی جملہ تو جنت کمال کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ محبت اور فارس کو ہوگی، وہ بھی جنت کمال سے؟ صحابہ المستحلیات، دنیا کے 7 ناممکنات میں سے ایک۔ کیا زندگی گزارنے کے لیے یہ اعتراف ضروری ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، ضروری ہوتا ہے، انفیکٹ ضروری ہونا چاہیے۔ محبت امال سے جھلکتی ہو تو اعتراف کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بے ساختہ کہہ گئی۔ ایسی مشکل باتیں آئمہ کے سر پر سے گزرتی تھیں۔ اس نے جنت کو کچھ خفگی سے دیکھا۔ یہ فلسفی باتیں میرے ساتھ مت کیا کرو۔ یہ کلر کیسے رہے گا آئمہ؟ اس نے موضوع بدلنا چاہا۔ تم مجھے ٹھیک سے کچھ بتا کیوں نہیں رہی ہو؟ آئمہ چڑ گئی۔ وہ ٹھیک سے کچھ بتائے بھی تو کیسے جب کچھ بھی سرے سے ٹھیک ہی نہ ہو؟ آخر تم مجھ سے سننا کیا چاہتی ہو؟ اس نے اکتا کر کہا۔ مطلب فارس بھائی کو دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ وہ ذرا سے بھی رومانٹک ہوں گے، لیکن میری پیاری آئمہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ دیر کے لیے یہ فارس نامہ بند کر دیں؟ بات کرتے ہوئے اس کی نظر آئمہ کے عقب میں ایک اجنبی شناسا چہرے پر پڑی۔ سہج سہج قدم اٹھاتی ایک اسٹائلش سی لڑکی ان کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ ہائے! دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تھا۔ جنت کے نگاہوں کے تعاقب میں آئمہ نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ آنکھوں میں حیرت کا تاثر ابھرا، لبوں کی مسکراہٹ سمٹی، چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ پہچانا مجھے؟ غالباً ہماری مشال کی منگنی پر ملاقات ہوئی تھی۔ جینز پر سفید فل نیک شرٹ میں ملبوس، بالوں کو میسی بن بنائے، بغیر کسی میک اپ کے وہ عام سے حلیے میں بھی غضب ڈھا رہی تھی۔ حسین وہ اتنی تھی کہ آس پاس گزرتے لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھتے تھے۔ جی، بہت اچھی طرح سے۔ اس کا رویہ، لہجہ اور تلخ جملے جنت بھولی نہیں تھی، تبھی اس نے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ او ہائے آئمہ، کیسی ہو؟ اپنا ہاتھ نیچے کر کے اب کہ وہ آئمہ ظہیر سے مخاطب ہوئی تھی، جو کاٹو تو لہو نہیں کی عملی تصویر بنی کھڑی تھی۔ تم ہی تعارف کروا دو، غالباً یہ تو مجھے جانتی ہی نہیں۔ چلے جنت؟ آئمہ نے اس کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے مڑ گئی۔ اس کی انگلیوں کی لرزش جنت کو اپنے بازو پر واضح محسوس ہوئی تھی۔ تم جانتی ہو اس لڑکی کو؟ کون تھی؟ مال سے نکل کر پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ ہے کوئی؟ آئمہ کا انداز سرسری سا تھا، مگر چہرے کے تاثرات کچھ اور ہی حکایت سنا رہے تھے۔ مشال کی منگنی پر تم ملی تھی اس سے؟ چند لمحوں کے بعد اس نے تفتیشی انداز میں پوچھا تھا۔ ہاں۔ آئمہ کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے سنبھل کر پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، اس نے کندھے اچکائے، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ اسے مشال کی منگنی پر ہونے والی تلخ ملاقات کسی صورت بھولتی نہیں تھی۔ دوبارہ کبھی تم سے بات کرنے کی کوشش کرے تو مت کرنا، اچھی لڑکی نہیں ہے، مختصر کہہ کے آئمہ نے اپنی طرف کا دروازہ کھول دیا تھا۔ جنت کمال آنکھوں میں نہ سمجھی لیے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ عادل احمد نے اسے ویڈیو ای میل کر دی تھی۔ نوٹیفیکیشن موصول ہوتے ہی فارس نے ویڈیو پلے کر دی۔ اسکرین پر منظر واضح ہو چکا تھا۔ اس کی گاڑی پارکنگ ایریا میں اس مقام پہ کھڑی تھی جہاں آمد و رفت کم تھی۔ عقب میں مین روڈ تھا جس پر اکا دکا گاڑیاں ہی گزرتی دکھائی دے جاتی، ورنہ روڈ سنسان ہی تھا۔ جس وقت وہ گاڑی سے ٹیک لگائے جنت سے بات کر رہا تھا، اس وقت دوسری رو میں سفید کرولا گاڑی کے پیچھے کوئی موجود تھا۔ جب وہ گاڑی نکال کر وہاں سے جا چکا تو اس سے کچھ ہی دیر بعد موبائل پر فون کرتی جنت کی عقب سے وہ نمودار ہوا تھا۔ پھر اس نے جنت کے قریب آ کر کچھ کہا۔ ایک جھٹکے سے گھومی تھی۔ خوف اور پریشانی کے عالم میں وہ اسی سرحد سے جانے کے لیے مڑی ہی تھی کہ اس کی داہنی کلائی اس شخص کی گرفت میں آ گئی۔ چوڑیاں چرمرا کر ٹوٹی تھی۔ بے ساختہ ہی فارس وجدان کی آنکھوں میں خون اترا تھا، مٹھیاں بھج گئی تھیں۔ جنت نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی صحیح کی تھی۔ یہ اس کے انداز سے واضح تھا، وہ مدد کے لیے چلا رہی تھی۔ غیر آباد حصہ تھا، اس طرح کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کو آ جاتا۔
اسے کھینچتے ہوئے لے جانے لگا، ساتھ ہی کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے یکدم ہی جنت نے اس کا منہ نوچ لینا چاہا۔ ناخن کے نشان گال اور گردن پر پڑے اور اگلے ہی لمحے اس نے جنت کی گال پر تھپڑ جڑ دیا۔ وہ نیچے جا گری اینڈ اسی لمحے سائرہ خالہ کا بیٹا فیصل آ گیا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے چند اور لوگوں کا مجمع بھی اکٹھا ہو گیا تھا۔ اس نے جنت کمال کو اپنے داہنے ہاتھ کی کلائی تھام کر اٹھتے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر ویڈیو روک دی۔ کتنے لمحے بیت گئے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ پھر وہ کرسی چھوڑ کر اٹھا تھا، راہداری میں بھاری قدم اٹھاتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کا رخ کرتے وقت اس کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی، جیسے کوئی ثقیل شے اس کے سینے پر آن پڑی ہو، جیسے سانس لینے میں سے دشواری ہو رہی ہو۔ کمرے کا دروازہ دھکیل کر وہ اندر آیا تو وہ سامنے بیٹھی تھی، سر تک لحاف تانے صوفے پر سمیٹ کر بیٹھی، لیپ ٹاپ پر کوئی فلم دیکھ رہی تھی۔ پاپ کارن کا پیکٹ ہاتھوں میں تھا، ڈرائی فروٹس کی پلیٹ، چاکلیٹس، چائے کا کپ کافی ٹیبل پر رکھے تھے۔ انہماک سی کوئی سین دیکھتے آنکھوں میں اشتیاق تھا اور لبوں پر تبسم۔ ایزی ہو کر بیٹھی تھی وہ، لاپرواہی لیے ہوئے انداز تھا اس کا، جسے کچھ دیر پہلے تک ان کے مابین کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی تھی، جیسے 20-25 روز پہلے کوئی حادثہ پیش نہ آیا تھا، جیسے اس کی چوڑیاں نہیں ٹوٹی تھیں، زخم نہیں آیا تھا، جسے لوارث سمجھ کر اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ تم نے فارس کو بتایا نہیں؟ میں نے ضروری نہیں سمجھا۔ وہ ساکت و صامت اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اطراف سے اکثر بے نیاز کسی سین پر بے ساختہ مسکرا رہی تھی۔ مجھے گرنے سے ڈر نہیں لگتا خان، میں 15 دن پہلے پارکنگ ایریا میں گری تھی اور پھر خود اٹھ کر بھی گئی تھی۔ اب بھی اگر گروں گی تو اٹھنے کی ہمت ہے مجھ میں۔ اور تب بھی نگاہوں کی تپش کا احساس کرتے ہی جنت نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کے تاثرات سے لمحے بھر کے لیے وہ چونک سی گئی۔ غلطی تو میری ہی ہے نا؟ فارس نے تو کہا تھا کہ ساتھ ہی چلوں، میں نے ہی ضد کی کہ سدرہ کا ولیمہ اٹینڈ کر کے ہی جاؤں گی۔ لیکن اگلے ہی پل آنکھوں میں خفگی لیے اس نے بھویں سکڑ کر چہرے کا رخ بدلا اور لیپ ٹاپ اسکرین پر نگاہیں جما لیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ کمرے سے چلا گیا تھا۔ جنت کمال کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ جو میسج اور وائس ریکارڈنگ اس نے 25 روز قبل پارکنگ ایریا میں فارس وجدان کو روتے ہوئے بھیجی تھی، وہ آج سین کر لی گئی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر مسز شرازی نے فارس وجدان کی خاموشی کو کچھ زیادہ ہی محسوس کیا تھا۔ ایک تو وہ خاصی تاخیر سے آیا تھا، اوپر سے تھا بھی عام حلیے میں، گویا آج اس کا آفس جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ ٹوسٹ پر جام لگاتے ہوئے جنت نے بے ساختہ نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ رت جگی کی گواہی دیتی آنکھوں میں تکان اتری تھی۔ معمول کے مطابق نہ وہ اپنے ٹیب پر ہیڈ لائنز دیکھ رہا تھا، نہ ہی مسز شرازی سے کوئی بات کر رہا تھا۔ نیلی جینز پر سیاہ جرسی نما شرٹ میں ملبوس سرخ مفلر کو گردن کے گرد ڈھیلے انداز میں ڈالے وہ زج کرنے کو اسے بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ فارس، میں ٹھیک ہوں ممی، اس نے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ آج آفس نہیں جاؤ گے؟ مسز شرازی نے پوچھا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے گھونٹ بھرا۔ مجھے کام سے کہیں جانا ہے۔ مسز شرازی نے سمجھ کر سر ہلا دیا، مگر اس کے تاثرات کی وجہ سے ان کی تسلی اب بھی نہ ہوئی، لیکن انہوں نے مزید کوئی سوال نہیں پوچھا۔ میڈیسن تو لے رہے ہو نا؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اب کے فارس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے۔ چائے کا خالی کپ رکھ کر وہ چلا گیا تھا۔ ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا۔ مسز شرازی نے فکر مندی سے اسے سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھا۔ دل نہ جانے کیوں اندیشوں میں گر گیا تھا۔ وہ کچھ اور سوچ رہی تھی، جنت کچھ اور، فارس کچھ اور۔ وہ ساری رات جاگ کر آفس کے کام نپٹاتا رہا ہے۔ انہیں پریشان دیکھ کر جنت نے فوراً سے بات سنبھالی۔ مسز شرازی نے چونک کر اسے دیکھا۔ لمحے بھر کے لیے ان کی آنکھوں سے تشویش غائب ہوئی، یقیناً کچھ اور سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ جنت نے ان کے داہنے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ وہ سمجھ گئی تھی مسز شرازی کی پریشانی حماد کے بیٹے سے متعلق تھی۔
پس پردہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور تھی جو ان ماں بیٹے کے درمیان بے نام سی خاموشی حائل کر دیتی تھی۔ ناشتے کے بعد وہ انہیں معمول کی طرح لان میں لے آئی اور تب ہی اس نے فارس وجدان کو صدر دروازے سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ وہ سرعت سے قدم اٹھاتا پورچ کی طرف جا رہا تھا، انداز میں اجلت نمایاں تھی۔ ریموٹ کی سے گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے اس نے رک کر سرسری سے انداز میں موبائل اسکرین پر کچھ دیکھا، ایک گاڑی میں سوار ہو گیا۔ جنت سر جھٹک کر مسز شرازی کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جو اب بھی آنکھوں میں فکر اور الجھن لیے فارس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس رات وہ کافی تاخیر سے گھر آیا تھا۔ جنت جس کی آمد سے پہلے تک مسز شرازی کے نمبر سے مسلسل اس کا نمبر ٹرائی کر رہی تھی، یکدم لا تعلق ہوئی۔ وہ سیدھا ان کے کمرے میں چلا گیا تھا، جو بر وقت فون پر رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے کافی فکر مند نظر آ رہی تھی۔ جنت دروازے میں ہی کھڑی تھی جب وہ ان کے پاس بیٹھ کر مدھم آواز میں انہیں بتا رہا تھا کہ اسے ضروری کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑ گیا تھا۔ آنکھیں اب بھی گلابی تھی، تھکاوٹ انگ انگ سے آیا۔ کھانا وہ باہر سے کھا کر ہی آیا تھا، سو آرام کی غرض سے وہ معذرت چاہتے ہوئے فوراً ہی اٹھ گیا تھا۔ جنت کمرے میں آئی تو وہ کپڑے بدل کر لائٹس آف کیے بیڈ پر نیم دراز تھا، گویا اس وقت اسے مکمل خاموشی اور سکون کی خواہش تھی۔ اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے جنت احتیاط سے دروازہ بند کرتی باہر آ گئی تھی۔ عین اسی لمحے اس کا موبائل بج اٹھا۔ سائرہ خالہ کی کال تھی۔ اس نے کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم خالہ، کیسی ہیں آپ؟ اس کا رخ ٹیرس کی طرف تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں جنت، تم کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ نہیں، ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے۔ سیدھیاں چڑھتے ہوئے تو شال اپنے گرد ٹھیک سے اڑنے لگی۔ آپ سنائیں، سب خیر ہے نا؟ خیر تو ہے، لیکن وہ زمان ہاسپٹل میں ہے۔ گو کے سے زمان نامی شخص میں سرے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر پھر بھی جس طرح خالہ نے خبر سنائی تھی وہ چوکی ضرور تھی۔ ہاسپٹل میں؟ مگر کیوں؟ کسی نے اسے بہت بری طرح سے مارا پیٹا ہے، ٹانگ، ہاتھ اور بازو ٹوٹ گئے ہیں۔ جنت کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں ابھی ہاسپٹل سے آ رہی ہوں، اللہ نے کرم کیا بچت ہو گئی، ورنہ جس حالت کو وہ پہنچا ہوا ہے، بس۔ آنکھوں میں تعجب لیے وہ ٹیرس کی طرف جانے کا ارادہ ترک کیے سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ مگر یہ سب ہوا کیسے؟ کچھ بتایا اس نے؟ آفس سے واپسی پر تو گاڑیوں نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ 4-5 لوگ تھے، انہوں نے اس پر تشدد کیا ہے، لیکن وہ کون لوگ تھے زمان کچھ بتا نہیں رہا۔ پولیس میں بھی رپورٹ درج نہیں کرنے دی۔ واقعی افسوسناک تھا، مگر اندر ہی اندر اسے بے انتہا خوشی محسوس ہوئی تھی، اور اس خوشی کا اظہار وہ چاہ کر بھی سائرہ خالہ کے سامنے نہیں کر سکتی۔ صبح کا اجالا ہر سو پھیل چکا تھا۔ اپنے شاندار بیڈ روم کی دیوار گیر کھڑکیوں پر سے اس نے پردے کھینچ کر ہٹا دیے تھے۔ گلاس ڈور سلائڈ کر کے بالکنی پر جھک کر اس نے وسیع رقبے پر پھیلے سرسبز لان کو دیکھا۔ نگاہیں پھولوں کی کیاریوں اور جگہ جگہ پر بنے فواروں سے ہوتی ہوئی بیرونی دیواروں پر جھکے امتلاس کے درختوں پر ٹھہر گئیں۔ دھوپ چہر سو بکھری تھی، موسم اچھا ہو رہا تھا۔ کھلی فضا میں گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے جھک کر نیچے دیکھا۔ نظر جنت کمال پر ٹھہری۔ وہ مسز شرازی کے ساتھ لان میں موجود تھی، حشاش بشاش اور ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ وہ ان کے سامنے لان چیئر پر سر اٹھائے بیٹھی تھی۔ مسز شرازی کے آگے ایزل پر سفید کینوس موجود تھا۔ سائڈ ٹیبل پر بے شمار آئل پینٹ ٹیوبز پڑی تھیں۔ پیلٹ اور ایک برش ان کے ہاتھوں میں تھا اور بقایا برشز کے ڈھیر سامنے پڑے تھے۔ اس نے پہلے اپنی اماں کو اور پھر ان رنگوں کو دیکھا جو کبھی ان کی زندگی کا اہم حصہ رہے تھے، اور اس کینوس کو دیکھا جس پر وہ پروفیشنل انداز میں رنگ بکھیرنے لگی تھی۔ ساتھ ہی وہ جنت کو بھی دیکھتے ہوئے ہنس رہی تھی، جو ہاتھ ہلا ہلا کر مسلسل بولے جا رہی تھی۔ سامنے بیٹھنے کے انداز سے ہی واضح تھا کہ اسے ہی کینوس پر اتارا جا رہا ہے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ بے انتہا خوش لگ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر تک وہ ان پر نظر جمائے اپنی جگہ کھڑا رہا تھا۔ آپ کو کتنا وقت لگے گا مجھے پینٹ کرنے میں؟ اور نیچے، بہت نیچے، چہرے پر مسرت کے رنگ لیے جنت نے مسز شرازی سے پوچھا تھا۔
اس ہاتھ کے ساتھ تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ انہوں نے سرخ و سفید رنگ کو پیلٹ پر مہارت سے مکس کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ہر 5 منٹ کے بعد اٹھ کے دیکھ لیا کروں کہ آپ نے کتنا بنا لیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مسز شرازی نے منع کر دیا۔ بے صبری جنت کا وہ وقت بڑی مشکل سے گزرا۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ مکمل بنا چکی تو انہوں نے ایزل کا رخ اس کی طرف موڑ دیا۔ مسز شرازی نے اسے حیران کر دیا تھا۔ انہوں نے گلاب پینٹ کیا تھا، اس کے رنگوں کا امتزاج ایسا ہی تھا جیسے برف نے آگ پکڑ لی ہو۔ میں چہرے پینٹ نہیں کرتی جنت، لیکن یہاں میں نے تمہیں ہی پینٹ کیا ہے۔ گیلی آنکھوں کے ساتھ کافی دیر تک گلاب کو دیکھتی رہی۔ برف کو پکڑتی آگ، یہ آگ میں ہی ضم ہوتی برف۔ پھر سر اٹھا کر اس نے مسز شرازی کو دیکھا۔ یہ میں ہی ہوں، ہے نا؟ جنت ہو، پھولوں جیسی ہی نظر آتی ہو۔ انہوں نے محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا۔ میرے نانا میرا نام وردہ یعنی گلاب کا پھول رکھنا چاہتے تھے۔ کچھ یاد کر کے وہ انہیں بتانے لگی۔ کیونکہ میری پیدائش سے چند روز پہلے انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک سرسبز باغ ہے جس میں بے شمار پھول ہیں اور 2 پرندے ہیں جن میں سے ایک ان کی جھولی میں آ گرتا ہے۔ اس نے رک کر سوچا۔ نانا کا ایک دوست تھا جس نے انہیں جنت نام بتایا، اور تب نانا کو لگا کہ جنت میں جیسے ہر طرح کے پھول سما جاتے ہیں۔ انہیں یہ نام میرے لیے بہت اچھا لگا اور انہوں نے میرا نام جنت رکھ دیا۔ مسز شرازی مسکراتے ہوئے اسے خاموشی سے تکتی رہی۔ اب آپ اور کیا پینٹ کریں گی؟ اس نے پوچھا۔ شاید اسے۔ انہوں نے جنت کے عقب میں آنکھوں سے اشارہ کیا۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ فارس وجدان فون پر بات کرتے ہوئے پورچ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ فارس کو ذہن میں رکھ کر مسز شرازی کیا پینٹ کریں گی؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ شعلے، آندھی، طوفان، برفیلے پہاڑ۔ ہاں، وہ جنت کے لیے ایسا ہی تھا۔ اس کی شخصیت کو ایسے ہی کسی منظر میں سمویا جا سکتا تھا۔ چلیں، اب آپ کچھ ریسٹ کر لیں۔ اس نے میز سے کتاب اٹھا لی اور پھر وہیں سے پڑھنا شروع کر دیا جہاں سے اس نے چھوڑا تھا۔ آتش دان کے سامنے ایزی صوفے پر ٹانگیں سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ شال سے کچھ نظر آ رہا تھا تو اس کی آنکھیں شہد جیسی گہری پرکشش آنکھیں جن کی پلکوں پر نمی ٹھہری تھی۔ کلاس ٹیبل پر ڈائری، کتاب، قلم اور شیٹس بھی رکھی تھی۔ موبائل بھی پاس ہی پڑا تھا۔ مسز شرازی کا دیا ہوا ٹاسک جسے مکمل ہونے کو تھا۔ وہ بہت قریب تھی جواب سے، تقریباً پا ہی چکی تھی۔ لکھ کر نوٹس بھی بنا لیے تھے۔ اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق زندگی کے بہت معاملات کو اس آیت کی نگاہ سے دیکھ کر جان چکی تھی۔ لیکن پھر بھی کسرا وہی تھا۔ وہ ابھی تک اس کی گہرائیوں میں اتر نہیں پائی تھی۔ حروف کے راز معنی سمیت ابھی تک سمجھ نہیں پائی تھی۔ سب سے اوپر جو صفحہ رکھا تھا اس پہ کچھ آیت کے پرنٹ آؤٹس تھے، جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور زوجہ ابراہیم علیہ السلام کی آیت۔ وہ پہلے بھی انہیں کافی دیر تک دیکھتی رہی تھی، اب بھی اپنی نگاہیں ان آیت پر جمائے بیٹھی تھی۔ موضوع ایک ہی تھا، سقم، عقیم، بانجھ ہونا۔ وہ سمجھنا چاہتی تھی آیت بانجھ جیسے نقص کو کیسے واضح کرتی ہے، پھر اس نقص کو رد کر کے اسے مکمل کیسے کرتی ہے۔ وہ یہاں سوچوں میں گھری بیٹھی تھی اور نیچے اقصیٰ کافی کے 2 مگ اٹھائے دھپ دھپ سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ فارس وجدان نے اسے راہداری میں ہی روک دیا تھا۔ وہ کام نپٹا کر اسٹڈی روم سے ابھی باہر آیا تھا۔ وہ جنت آپی نے کہا کہ وہ بور ہو رہی ہیں تو تم نے سوچا کہ کچھ کرتب دکھا دیتی تاکہ وہ انٹرٹین ہو سکیں۔ اقصیٰ نے گڑبڑا کر اسے دیکھا، اسی سرت سے سر ہلا کر جھکا گئی۔ یہ فارس صاحب بنا اب میں کوئی کرتب دکھانے والی لگتی ہوں؟ حالانکہ اس کے ابا کہتے تھے کہ ان کے صاحب بڑے سلجھے ہوئے، سوبر اور ڈیسنٹ ہیں۔ ذرا سا سر اٹھایا۔ میں جاؤں صاحب؟ کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ادھر لاؤ۔ جی؟ وہ ہوک پن سے دے کر رہ گئی۔ فارس نے ہاتھ بڑھا کر مگ لے لیا۔ اب جاؤ۔ گھوٹ بھرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اکثر دیکھ کر رہ گئی۔ یہ جنت آپی کو دینی تھی۔ اس کا اشارہ دوسرے مگ کی طرف تھا۔ فارس نے وہ بھی لے لیا۔ 4 بنا 4 اکثر کو فوراً مڑ کر جانا پڑا۔ وہ سٹنگ روم میں داخل ہوا تو جنت نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کافی کا مگ
اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ کر وہ سامنے سنگل صوفے پر براجمان ہو گیا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے میز پر بکھرے کاغذات پر سرسری سے نگاہ دوڑانا چاہی، مگر جنت نے کسی چیل کی طرح اپنی ساری چیزیں جھپٹ کر اٹھا لی۔ آنکھوں میں خبردار کا نوٹس لہرانے لگا۔ وہ ایزی ہو کر گھوٹ گھوٹ کافی اپنے اندر اتارتا رہا، نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز رہی۔ ڈائیورس کے بعد تمہارے کیا پلانس ہیں؟ انداز سرسری سا تھا۔ جنت نے اچنبے سے اسے دیکھا، شدید حیرت اور بے یقینی سے۔ اور سوال پوچھنے والے تم ہوتے کون ہو؟ پھر سنبھل کر آئیبرو چڑھا کر پوچھا۔ وہی جس کے مرنے سے تم بیوہ ہو سکتی ہو۔ جنت نے سٹپٹا کر اسے دیکھا، پھر ذیل لب بڑبڑا کر رہ گیا۔ اب اس بات کو یہ کبھی بھولے گا بھی یا نہیں؟ اس نے جھنجھلا کر مگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ صوفے کی فرش سے کمر ٹکائے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے شاہانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ فل نیک سویٹر کی زپ سینے تک کھچی ہوئی تھی۔ میں یہ سوال صرف ممی کی وجہ سے پوچھ رہا ہوں۔ اسے گہری جانچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے گھونٹ لیا۔ تم بہت خاص ہو ان کے لیے، اسی لیے؟ ہاں، ان کے لیے ہوں، تمہارے لیے تو نہیں۔ سو تم اس طرح کا سوال پوچھنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ تمہارے لیے بس یہی بات اہم ہونی چاہیے کہ تم مجھے کھائی سے دھکا دینا ہے۔ اب نیچے گرتے ہوئے میں پتھروں سے ٹکرا کر مرتی ہوں، یا نہر میں ڈوب کر، یا پھر زندہ بچ جاتی ہوں۔ اٹ از نن آف یور کنسرن، اٹ از مائی کنسرن۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ اگر تم زندہ بچ گئی تو؟ جنت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کے لب بھیج گئے، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ اس عرصے میں پہلی بار اس احساس ہوا کہ یہ اس کی زبان ہی ہے جو ہر بار فارس وجدان کے سامنے اس کا تماشا بنا دیتی ہے۔ اللہ کے فضل سے بہت سے بیک اپ پلانس ہیں میرے، اور میں سبھی مثبت ہے۔ نہ میرا سر پھٹے گا، نہ میں ڈوب کر مروں گی۔ میں نے کب کہا تمہارے ساتھ ایسا ہونا چاہیے؟ وہ سوالیہ نشان بن گیا۔ دیکھو، جنت نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بے حد تحمل سے مزید کچھ کہنے سے باز رکھا، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے، لیکن یہ نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، یہ کانٹریکٹ ہی رہے گا۔ میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ اب تم مجھے دیکھ نہیں رہے، میں اب اپنی لمٹس میں ہوں۔ تمہیں اپنی لمٹس میں آنے میں 3 ماہ لگ گئے، میں 3 دن میں سب بھول جاؤں؟ جنت اپنی جگہ تھم کر رہ گئی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ میں تمہیں لکھ کر دوں، تب جا کر تمہیں یقین آئے گا؟ وہ زچ ہوئی۔ ہاں، تمہارا کیا بھروسہ بعد میں صاف مکر جاؤ۔ میں ایسی نہیں ہوں، ضبط کر کے کہا۔ یہ بات مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا؟ لہجے میں تمسکرہ گل گیا۔ جنت اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیسے لفظوں میں الجھا کر وہ اس کے گرد جنت اسے دیکھ کر رہ گئی، کیسے لفظوں میں الجھا کر وہ اس کی درگت بنا دیتا تھا، اور وہ کیسے پاگلوں کی طرح ہر بار اس کے جال میں پھنس جاتی تھی۔ یک ہی اسے شدید قسم کا غصہ چڑھا، وہ اس پر پھٹ پڑی۔ تم خود کو سمجھتے کیا ہو، ہاں؟ وہی جس کے مرنے سے جنت نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ میں کچھ نہیں سن رہی، مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ ساتھ ہی اس نے اتنا شور مچایا تاکہ فارس کی آواز اس تک نہ پہنچے۔ پھر غصے سے جھنجھلاتی اپنے کاغذات سمیٹتی سٹنگ روم سے باہر نکل گئی۔ کافی تو اس کی ویسے بھی ٹھنڈی ہو ہی گئی تھی، مزید کی طلب بھی نہ رہی تھی۔ فارس نے ہاتھ بڑھا کر وہ صفحہ اٹھا لیا جسے وہ جلد بازی میں چھوڑ کر گئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ پڑھ پاتا جنت نے پیچھے سے جھپٹ لیا۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ مذاق اڑاتا ہوا لہجہ۔ وہ مزید سلگتی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ اس نے وارڈروب کھول کر اپنے تمام فینسی رنگ برنگے ملبوسات کا جائزہ لیا، پھر نچلا کھانا کھول کر جولری باکس نکالے۔ نکاح نامہ اور حق مہر کا چیک بھی نیچے ہی موجود تھا۔ فرش پر دو زانو ہو کر بیٹھی وہ نکاح نامے کو کافی دیر تک دیکھتی رہی۔ پھر اس نے ایک ایک کر کے جولری باکس نکالے جو مسز شرازی نے اسے دیے تھے، وہ زیورات جو شرازی خاندان کی بہوؤں کا مقدر ٹھہرتے تھے۔ کچھ دیر وہ خیالات میں غرق اپنی تمام چیزوں کو دیکھتی رہی، پھر اس نے ایک فیصلہ کر لیا۔ فارس وجدان کے سامنے اپنی حالیہ پوزیشن، اپنے حالیہ مقاصد واضح کر لینے کا فیصلہ۔ ایک بات تو طے تھی، اب ان کے مابین کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ وہ اسے اپنانے کو تیار تھا، اور نہ ہی جنت کمال اب ایسا کچھ چاہتی تھی۔ وہ جان گئی تھی اس کا گھر کبھی نہیں بسے گا، طلاق ہر بار مقدر ٹھہرے گی، بد دعائیں
تیر کی طرح تھی، ٹھیک نشانے پر ہی آ کر لگتی تھیں، اور اسے اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس جیسی لڑکی کسی گھر کی زینت، کسی مرد کی عزت نہیں بن سکتی۔ وہ ایک مجبوری تھی۔ برہان نے بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھا تھا، فارس بھی اب یہی کر رہا تھا۔ ایسے میں موجودہ صورتحال سے سمجھوتا ضرور کیا جا سکتا تھا، مگر وہ خود کو ایک بار پھر حالات کے دھارے پر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ایک فیصلہ وہ خود کرنا چاہتی تھی، ایک راستہ وہ اپنے لیے بھی رکھنا چاہتی تھی۔ اسٹڈی روم کے دروازے پر مدھم سی دستک دے کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ لیپ ٹاپ کی بورڈ پر متحق فارس کی انگلیاں ایک دم ساکت ہوئی تھیں۔ بے ساختہ سر اٹھا کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا، یہ جاننے کے لیے کہ اس وقت کون مخل ہوا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے جنت کمال پر نظر پڑتے ہی وہ رک سا گیا۔ وہ کسی ملازم کی آمد کی توقع ضرور کر رہا تھا، مگر جنت کی نہیں۔ آنکھوں میں خفگی، رگیں تنی ہوئی، لب بچھے ہوئے، سر اٹھا ہوا۔ لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے فارس نے بڑی فرصت سے اس کا اندازہ ملاحظہ فرمایا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ جولری باکس تھے جو اس نے آفس ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ فارس نے ایک نظر ان باکسز کو دیکھا، پھر اسے لب باہم بھی وسط تھے، مگر آنکھوں میں سوال تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کس لیے ہیں؟ آنٹی نے مجھے نکاح پر جولری دی تھی۔ اس نے سارے جولری باکس کھول کر سونے کے زیورات اسے دکھائے۔ اور یہ حق مہر؟ اس نے 10 لاکھ کا چیک اس کے سامنے رکھ دیا۔ بند مٹھی پر تھوڑی جمائے وہ اب بھی بے تاثر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیوں دے رہی ہو؟ رکھوں بھی تو کس لیے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ یہ نہ ہو بعد میں تم حساب کتاب کے لیے سائرہ خالہ کے پاس پہنچ جاؤ، اس لیے سارے معاملات ابھی کلیئر کر رہی ہوں۔ گویا اسے اپنی کاغذی شوہر سے کسی بھی اچھائی کی امید نہیں تھی۔ حق مہر کے 5 لاکھ میرے بنتے ہیں، لیکن میں تمہیں پورے 10 واپس کر رہی ہوں۔ اب یہ میں اس لیے نہیں کر رہی ہوں کہ تمہارے نظر میں کوئی تیوی شیوی بن سکوں۔ بھائی جب شادی ہوئی ہی نہیں ہے تو… وہ وضاحت دینا چاہ رہی تھی، اور یہ وضاحت الٹا اس کے گلے پڑ رہی تھی۔ فارس نے بند مٹھی ہونٹوں پر ٹھہرا لی تھی۔ جنت کو جانے کیوں لگا اس نے مسکراہٹ ضبط کی ہو، لیکن وہ مسکرائے گا کیوں؟ ایک لمحے کے لیے الجھی تھی۔ اب انسان اپنی فتح پر نہیں مسکرائے گا تو کیا روئے گا؟ دماغ نے ٹوکا۔ وہ مسکرائے، روئے، ہنسے، بھاڑ میں جائے۔ اس نے خیالات کو جھٹک کر اپنی بات مکمل کی۔ اگر ہماری واقعی میں شادی ہوئی ہوتی اور ہم نے اس رشتے کو نبھایا بھی ہوتا تو میں ہرگز معاف نہ کرتی، لیکن اب سچویشن کچھ اور ہے، اس لیے مجھے یہی مناسب لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو تم ہر ماہ میرے بینک اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کرواتے ہو، وہ میں نے ان 3 ماہ میں ایک بار بھی استعمال نہیں کی ہے۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں تم کہتے پھرو کہ میں تمہارے لاکھوں روپے اڑاتی رہی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے فارس کو دیکھا۔ اس کے ذہن، آنکھوں کے تاثر سے وہ کچھ نروس سی ہوئی۔ وہ اس پر نگاہیں جمائے بیٹھا تھا، خاموشی اور یکسوئی سے بھی سن رہا تھا۔ ایسا بھی ہونا تھا؟ خیر۔ اس نے اس لٹ کو کان کے پیچھے ارسا جس کے گال پر پھسل رہی تھی۔ مجھے طلاق فوری چاہیے ہوگا۔ تمہیں ابھی سے ڈاکیومنٹس کا انتظام کر لینا چاہیے تاکہ مناسب وقت پر بنا کسی تاخیر کے سائن کر کے ایک دوسرے سے جان خلاصی کی جا سکے۔ لیکن اگر کچھ وجوہات کے بنا پر مجھے قبل اس وقت یہ گھر چھوڑنا پڑ جاتا ہے اور اس دوران میرا تم سے رابطہ بھی ممکن نہیں ہو پاتا، تو میں 1 ماہ تک کی مدت کو ذہن میں رکھوں گی اور اس کے بعد سمجھ جاؤں گی کہ مجھے طلاق ہو چکی ہے۔ تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ مجھے اس 1 ماہ کے اندر طلاق ہو جانی چاہیے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے یہاں وہاں نگاہ دوڑاتے کچھ سوچا کہ کہیں کچھ رہ تو نہیں گیا۔ لمبی چوڑی تمہید باندھ کر اور اس طرح جولری حق مہر کی رقم واپس کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ کہ تمہارے لیے پیسے اہم نہیں ہیں؟ Really? You want me to believe in this nonsense? جنت ہکا بکا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ خود کو بہت اچھا ثابت کرنے کے لیے ایک اور ڈرامہ کہ دیکھو مجھے تمہاری دولت کی کوئی چاہت نہیں ہے، نہ نام اور سٹیٹس کی، میرے لیے بس تم کافی ہو، اور دیکھو میں کتنی اچھی ہوں کہ سب کچھ واپس کر رہی ہوں۔ بھلا مجھ جیسی فرشتہ صرف لڑکی تمہیں کہیں اور کہاں سے ملے گی؟ ٹھیک ٹھاک بے عزتی تھی۔ جنت کا چہرہ مارے خفت کے سرخ پڑ گیا۔ تمہیں کیا لگ رہا تھا کہ اس طرح میں بہت امپریس ہو جاؤں گا اور مجھے لگے گا یہی ہے وہ محبت کرنے والی وفاشار لڑکی جسے میری دولت، وجاہت، سٹیٹس سے قطعاً کوئی غرض نہیں ہے؟ اور
جنت کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ساری برداشت ختم ہو گئی۔ جولری باکس اٹھا کر اس کے سر پر مارتے مارتے وہ یکدم رک گئی۔ وہ دلچسپ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ یو نو واٹ، مجھے اپنا حق مہر چاہیے، پورے 5 لاکھ، زہر خند لہجے میں کہتے ہوئے اس نے چیک جھپٹ کر اٹھا لیا۔ فارس کے لبوں پر مبہم سا تبسم ابھرا۔ میرے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے، چاہو تو پورے 10 لاکھ رکھ لو، آئی ریئلی ڈونٹ کیئر۔ کیوں رکھ لوں؟ بیکاری سمجھ رکھا ہے؟ 5 لاکھ سے 1 روپیہ کم یا زیادہ نہیں لوں گی، سارے پیسے نکلوا کر انہیں آگ لگا دوں گی، مگر تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ اور یہ جولری، شدید غصے کے عالم میں باکس اٹھا کر فارس کے پہنچ سے دور کیا، آنٹی نے دیے تھے، آنٹی کو ہی واپس کروں گی، تم اس قابل ہی نہیں ہوگے۔ فارس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ جنت فخر چہرے کے ساتھ اپنی جگہ پتھر ہوئی کھڑی رہ گئی۔ وہ ہنس رہا تھا، وہ اس پر ہنس رہا تھا، اس کی بے بسی پر، اس کا مذاق اڑا کر، تماشا بنا کر۔ اب وہ ہنس رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے آگاہی کا وہ لمحہ اس پر پہاڑ بن کر ٹوٹا، اور اسے احساس ہوا فارس وہ حکایت ہی تو اسے پڑھ کر سنا رہا تھا جسے وہ پچھلے 3 ماہ لکھتی رہی ہے۔ وہ بھی تو وہی کر رہا تھا جو وہ خود کرتی رہی ہے۔ اس نے بھی تو زج کیا تھا اسے، زبردستی کسی مصیبت کی طرح مسلط رہی تھی، اور پھر وہ کیسے بھول سکتی ہے کہ وہ مسز شرازی کی توسط سے ہی اپنی مرضی و منشا سے اس گھر میں رہتی رہی ہے۔ اسے یکایک ہی ادراک ہوا، وہ اپنا بویا کاٹ رہی ہے، اسے سزا ملنی ہی تھی۔ فارس کی خاموشی نے کبھی تو آواز میں ڈھلنا ہی تھا۔ وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتی رہی ہے تو وہ اس کی کمزوری کا خط کیوں نہیں اٹھائے گا؟ وہ اس پر نگاہیں جمائے کئی لمحوں تک ساکت کھڑی رہی۔ اس نے پہلے کیوں نہیں سمجھا، پہلے کیوں نہیں جانا؟ تمہیں اب یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کافی دیر بعد وہ کچھ کہنے کے قابل ہوئی تو اس کا لہجہ کافی سے زیادہ سختی لیے ہوئے تھا۔ ہمارا نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، اور یہ کانٹریکٹ ہی رہے گا۔ میں اس حقیقت کو بدلنے کی کوشش اب کبھی نہیں کروں گی۔ پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اس نے اپنے ارادے فارس وجدان پر واضح کر دیے تھے۔ جس طرح تم آنٹی کے لیے خوش گوار شادی ہونے کا ناٹک کر رہے ہو نا، اسی طرح میں بھی صرف ان کی وجہ سے یہاں رکی ہوئی ہوں، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے، جب جانے کا وقت آئے گا میں خاموشی سے چلی جاؤں گی۔ اسی لیے تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دو ٹوک انداز میں تنفر سے کہہ کر وہ اسی وقت آفس سے نکل گئی تھی۔ تیزی سے کرسی چھوڑ کر فارس عجلت میں قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ بیچ راہداری میں ہی اس نے کندھوں سے پکڑ کر جنت کا رخ موڑا۔ وہ اس کی اس حرکت پر حیران ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ پھر یاد آیا یہاں غصہ کرنا بنتا ہے۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ کندھے جھٹک کر پھنکاری۔ مسئلے کا حل ہے، اب تم حق مہر کی پوری رقم اپنے پاس رکھ سکو گی۔ چھناکے سے جنت کے اندر کچھ ٹوٹا، کرشیاں آنکھوں میں سما گئیں، مگر کانٹریکٹ کی حقیقت کبھی نہیں بدلے گی، وہ کہہ کر جا چکا تھا، اور جنت کمال جولری باکس اور حق مہر کی رقم لیے اپنی جگہ کھڑی رہ گئی تھی۔ اوائل جنوری کی دھند آلود شب تھی۔ ہر طرف سناٹوں کا راج تھا۔ وہ سٹنگ روم میں فلو کشن پر ٹانگیں سمیتے خاموش بیٹھی تھی۔ اطراف میں زرکار روشنی کا ہلکا سا تاثر پھیلا تھا۔ سامنے گلاس وال پر ابھرتی اس کی شنبے ادھوری تھی۔ آدھا چہرہ عیاں تھا تو آدھا تاریکی سے الجھتا ہوا۔ اس نے ضلالت کے کئی روپ دیکھے تھے مگر یہ نہ دیکھا تھا، لہجوں کے کئی نشتر سہے تھے مگر یہ نہیں سہا تھا۔ دھتکار تو ویسے بھی اس کا مقدر تھی مگر عزت نفس پر چوٹ سب پر بھاری تھی۔ ماں کی بددعاؤں میں ایک بددعا موت کی بھی تو تھی، یہ واحد دعا تھی جو پوری نہ ہوئی تھی۔ باقی بربادی کا ہر چہرہ اس نے دیکھ لیا تھا، ہر اذیت چکھ لی تھی، ہر دھتکار سہ لی تھی، بس یہ موت ہی رہ گئی تھی، بس یہی۔ سر جھکائے وہ نم آنکھوں سے اپنی خالی ہتھیلیوں کو دیکھنے لگی۔ نگاہیں لکیروں سے الجھی تھیں، نصیب تلخی سے مسکرایا تھا۔ زندگی کتنے ہی مشکل ادوار سے کیوں نہ گزر رہی ہو، دعا کسی بھی صورت کسی بھی حالات میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ویسے شرازی نے آج صبح سے نصیحت کی تھی، میری دعائیں قبولیت میں بہت وقت لیتی ہیں۔ وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر آتی ہے، مسز شرازی کہہ کر مصروف ہو گئی تھی، مگر وہ کتنی ہی دیر تک اپنی جگہ بیٹھی رہی تھی۔ ہر تاخیر میں ایک خیر ہے، اس نے خود کو کچھ سمجھانا چاہا۔ کچھ محرومیاں عطا کا ایک روپ ہوتی ہیں جنت، اللہ کے کن کی منتظر، اپنا روپ بدلنے کو ہر لمحے مستعد۔
اصل امتحان تو اس مدت کا ہے جو اس محرومی میں گزاری جاتی ہے۔ کلاس وال پر اس کی دھندلی ادھوری شرح کچھ واضح ہوئی تھی۔ اس دوران ہمارے صبر کو جانچا جاتا ہے، ہمارے شکر کو پرکھا جاتا ہے، پھر ایمان کا درجہ متعین ہوتا ہے۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کی، مانگتی رہو اور دیکھتی جاؤ اللہ کی مرضی سے تمہاری جھولی میں کیا گرتا ہے۔ جو گرے اسے بخوشی اپنا لو، خواہ وہ نقطے جتنی خوشی یا ذرے جتنی برکت ہی کیوں نہ ہو۔ مثبت سوچ نے جڑ پکڑی، آنسو پلکوں پہ ٹھہر گئے، اندر کا شور تھم سا گیا۔ اپنے بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بناتی وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ گھڑی رات کے 10 بجا رہی تھی۔ فارس ابھی تک نہیں آیا تھا۔ صوفے پر نیم دراز ہو کر فلور لیمپ کی روشنی میں میگزین کے ورق گردانی کرتے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ نیند کی گہری وادیوں میں اترتے اسے کسی خواب، کسی خیال کی طرح یاد تھا تو بس یہی کہ میگزین ہٹا کر ایک طرف رکھتے ہوئے کسی نے اسے لحاف اڑا دیا تھا۔ پارک میں اکثر کے ہمراہ ٹہلتے ہوئے اس کی نظر سیاہ ٹریک سوٹ میں ملبوس شخص پر پڑی تو وہ چونک کر وہیں رک گئی۔ اس کی گردن کے گرد مفلر اچھی طرح سے ہونٹوں تک لپٹا ہوا تھا، جس کی وجہ سے آدھا چہرہ مکمل پوشیدہ تھا۔ اقصیٰ کا بازو پکڑ کر فوراً رخ بدلتی وہ اجرت میں مخالف سمت قدم اٹھانے لگی۔ کیا ہوا؟ اقصیٰ اپنی مالکن کے بدلتے تاثرات سے پریشان ہو جاتی تھی۔ یہ جو ہمارے پیچھے آ رہا ہے یہ فارس ہی ہے نا؟ اس نے اقصیٰ سے تصدیق چاہی۔ اقصیٰ نے پوری گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، پھر زور و شور سے سر ہلایا۔ جی جی، یہ اپنے فارس صاحب ہی ہیں۔ جنت کے لب بھج گئے۔ دیکھو اقصیٰ، پاس پاس رہنا۔ اقصیٰ سمجھ نہ سکی مالکن نے ایسا کیوں کہا ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد جب پیچھے بار بار مڑ کر دیکھنے پر فارس وجدان نے اسے ادھر ادھر ہو جانے کا اشارہ دیا تو وہ بیچاری کنفیوز ہو گئی۔ سمجھ میں نہ آیا کہ کس کی مانے، فارس کی یا پھر جنت کی۔ مگر اس کی کالج فیس تو صاحب ہی دیتے تھے۔ اپنی مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنی رفتار مدھم کرتی واقعی میں ادھر ادھر ہو گئی۔ جنت کو اس کی غیر موجودگی کا احساس اس وقت ہوا جب فارس تیز تیز قدم اٹھاتا اس کے برابر میں چلنے لگا۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس نے اپنی رفتار بڑھا لی، مگر وہ اس سے پھر بھی نہ آگے نکل سکی۔ دونوں برابر تھے۔ جنت کے قدموں میں عجلت نمایاں تھی، جبکہ فارس کا انداز سکون لیے ہوئے تھا۔ پھر اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ تب بھی ایک لمحے کے لیے نہ آگے نکلا نہ پیچھے ہوا۔ جنت نے دور تک جاگنگ ٹریک کو دیکھا، پھر تک ہار کر پھولے تنفس کے ساتھ رک گئی۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھک کر سانسیں ہموار کرنے لگی۔ وہ بھی رک گیا۔ اگلے چند لمحے خاموشی کی نظر ہوئے۔ 15 جنوری کی ٹکٹ کنفرم ہوئی ہے۔ ہونٹوں پر سے مفلر ہٹا کر گردن پر ٹہراتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جنت نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، بھلے اس کی جنت کی ٹکٹ کنفرم ہو یا جہنم کی، وہ اسے کیوں بتا رہا ہے؟ آنکھوں میں نہ سمجھی کا تاثر لیے سوال ٹھہر گیا۔ تم میرے ساتھ لندن جا رہی ہو؟ جنت ساکت ہوئی، آنکھیں حیرت و بے یقینی سے پھیلی۔ سماعت پر یقین نہ آیا۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اب وہ کیا چاہ رہا ہے؟ تمہیں لگتا ہے تم مجھے اپنی مرضی سے کہیں بھی لے جا سکتے ہو؟ مشتعل ہوئی۔ لاہور لے جا چکا ہوں، لندن بھی لے جا سکتا ہوں۔ اس کا لہجہ نارمل تھا، جس سے غیر ضروری گفتگو میں وہ یوں ہی حصہ لے رہا ہو۔ لاہور میں چلی گئی تھی، لندن میں نہیں جاؤں گی۔ فارس نے سوالیہ آئیبرو اٹھائی۔ تمہارا کیا بھروسہ؟ مجھے پارکنگ ایریا یا روڈ پر چھوڑ کر چلے جاؤ، پھر 10-15 دن بعد آنٹی کی مجبور کرنے پر لینے آ جاؤ۔ سوری، میں یہ رسک نہیں لے سکتی، بالکل بھی نہیں۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اب فارس کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ بس نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے تجزیوں پر قانی ہو رہی تھی۔ اور وہ اسے بطور سزا لے کر گیا تھا، بطور سزا چھوڑ کر بھی آیا تھا۔ وہ اسے اپنی بیوی، اپنی عزت نہیں سمجھتا تھا۔ جس شخص کی وہ بیوی تھی نہ عزت، اس شخص پر اب وہ کوئی بھی بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، چند لمحوں کے توقف کے بعد فارس نے کہا۔ آواز گمبھیر تھی، تاثرات سنجیدہ، مگر کہیں سختی نہ تھی، نرمی بھی نہیں۔ یوں جیسے انکار سے اسے کوئی خاص فرق نہ پڑا ہو، یوں جیسے وہ ایسے ہی کسی جواب کا متنمی ہو، یوں جیسے وہ ایسے ہی کسی جواب کی توقع رکھ رہا ہو۔ پل پل اس کے تاثرات
اس کے ارادے اور احساسات بدلتے تھے۔ ممی کے حکم پر ٹکٹ بک کروائی ہے، انکار بھی تم انہیں کرو۔ اس کے لبوں پر ابھرتی فتحانہ مسکراہٹ جنت کو اندر تک سلگا گئی۔ مسز شرازی کو فارس وجدان انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی کیا مجال تھی؟ کڑ کر تب کر اس نے سر اٹھا کر فارس کو دیکھا۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں تم مجھے لندن کیوں لے جانا چاہ رہے ہو۔ کیوں لے جانا چاہتا ہوں؟ تم جو مرضی منصوبے بنا لو مسٹر شرازی، خودکشی میں نہیں کروں گی، نہ لندن برج سے نہ کسی اور جگہ سے۔ جاگنگ ٹریک پر پاؤں پٹکتی پھر جانے کے لیے مڑ گئی تھی۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے فارس وجدان متبسم چہرے کے ساتھ اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ بیڈ پر تکیوں کے سہارے وہ نیم دراز کوئی کتاب ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا۔ موبائل پاس ہی پڑا تھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد موصول ہوتے میسیجز کی نوٹیفیکیشن کو مسلسل نظر انداز کیے وہ بظاہر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی تمام تر توجہ اس اٹا پٹک کی طرف تھی جو جنت کمال کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ درازیں کھینچی جا رہی تھیں، چیزوں کو ادھر ادھر کیا جا رہا تھا۔ جس چیز کی تلاشی تھی وہ اسے پورا کمرہ الٹ پلٹ کرنے کے باوجود نہیں ملی تھی۔ تھک ہار کر وہ وارڈروب کی طرف مڑی جو تمام کی تمام کھلی ہوئی تھی۔ سفری بیگ قالین پر دھرا تھا۔ ہینگر سے کپڑے نکال کر طے کرتی اب وہ شدید غصے میں لگ رہی تھی۔ 4 دن بعد ان کی لندن کی فلائٹ تھی۔ سامان ابھی سے پیک کیا جا رہا تھا اور کچھ غصے اور جنجلاہٹ کے عالم میں کیا جا رہا تھا۔ تم ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے میں تمہیں زبردستی لندن لے جا رہا ہوں۔ بالآخر فارس نے خاموشی کو کفل توڑا۔ ہاں تو کیا ایسا نہیں ہے؟ وہ پلٹ کر گرائی۔ تمہاری ہر چال اب مجھے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے۔ کیسی چال؟ لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ دبائے وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ میرے ساتھ لندن جانے کی خواہش تو ہمیشہ سے تمہاری ہی تھی۔ ہینگر سے گلابی سویٹر نکالتی جنت کمال مشتعل ہو کر اس کی طرف مڑی۔ یہ تم نے خود ہی کہہ دیا تھی، یعنی فعل ماضی، پاسٹ ٹینس۔ اب میری ایسی کوئی خواہش نہیں رہی۔ اچھا مذاق ہے، وہ ہنسا۔ مذاق نہیں، حقیقت ہے یہ۔ جنت جل بھن گئی۔ تمہاری حقیقتیں بھی تمہاری طرح کچھ عجیب سے نہیں ہے۔ اس کا لہجہ مذاق اڑانے والا تھا۔ جنت نے پلٹ کر اسے سرد نظروں سے گھورا۔ کوئی خوش فہمی ہے تو دور کر لو۔ میں صرف ممی کی وجہ سے تمہیں مجبوراً ساتھ لے جا رہا ہوں۔ میں بھی صرف ان کی وجہ سے ہی جا رہی ہوں، ورنہ تمہارے ساتھ تو میں گلی کے نکڑ تک بھی نہ جاؤں۔ بہت خوب، وہ محظوظ ہوا۔ جنت کو تب چڑھی۔ اس سے قبل کہ وہ کوئی جوابی حملہ کرتی فارس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر ابھرتے نام پر نظر پڑتے ہی وہ کال ریسیو کرتا اسی وقت اٹھ کر کمرے سے چلا گیا تھا۔ وہ جو اپنے کپڑے ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، اس کی اس حرکت پر ٹھٹک سی گئی۔ فارس کی بیشتر کالز کاروباری نوعیت کی ہوتی تھیں، جنہیں وہ ہمیشہ اس کے سامنے ہی اٹینڈ کرتا تھا۔ دوست احباب سے بات چیت بھی اس کے سامنے ہو جایا کرتی تھی، مگر پچھلے کئی دنوں سے ایک مخصوص نمبر سے آنے والی کال اٹینڈ کرنے کے لیے وہ اٹھ کر باہر چلا جاتا تھا۔ ہر بار اس کے تاثرات بدلتے تھے اور آنکھوں کی چمک کچھ بڑھ سی جاتی تھی۔ پہلے تو اس نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا، مگر اب اسے شک ہونے لگا تھا۔ کچھ سوچ کر وہ بے آواز قدموں کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ اس نے پھر وہی سے سٹنگ ایریا کی طرف دیکھا۔ میں بھلا تمہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ سامنے وکٹورین طرز کے آئینے میں فارس کا سائڈ پوز واضح نظر آ رہا تھا۔ ممی سے میں نے فی الحال بات نہیں کی ہے، میں انہیں سرپرائز دینا چاہتا ہوں۔ اس نے رک کر کچھ سنا پھر مسکرایا۔ تم کہہ سکتی ہو۔ خاموشی ایک بار پھر چھائی تھی۔ وہ بہت توجہ اور یکسوئی سے مخاطب کی بات سن رہا تھا، اور اس دوران کئی بار اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ کون؟ میری بیوی؟ اس کی تم فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا۔ کیا سنبھالے گا وہ؟ جنت کا ماتھا ٹھنکا۔ مخاطب یقیناً ایک لڑکی تھی۔ اس کا شک یقین میں بدل چکا تھا، مگر یہ لڑکی تھی کون؟ یہ سوال اب وہ ڈائریکٹ فارس وجدان سے نہیں پوچھ سکتی تھی، پوچھنے کو کوئی حق بھی نہیں رکھتی تھی۔ حق رکھتی بھی ہوتی تو پوچھنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے یہی ظاہر کرنا تھا کہ ایسی کسی بات میں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سر جھٹک کر کچھ ہی دیر میں کمرے کے اندر تھی۔ ہاں، اسے ہرگز فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اس نے اپنے گال تھپتھپا کر خود کو سمجھایا، پھر اپنے کام میں جت گئی۔ کون ہو سکتی ہے؟ کچھ ہی دیر بعد اپنا بکھیرا سمیٹتے ہوئے وہ ایک بار پھر سوچنے بیٹھ گئی تھی۔ آپ بہت پیاری ہیں۔ کچن میں داخل ہوتے ہی
یہ پہلا جملہ تھا جو فارس وجدان کی سماعت سے ٹکرایا تھا۔ اسٹول کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے گپلو سے صحت مند بچے کو دیکھا جو کاؤنٹر ٹیبل کے دوسرے کونے میں اپنے کپڑوں میں بمشکل سمایا بیٹھا تھا۔ کھلی ڈلی شرٹ لارج سائز کی تھی اور تب بھی اسے تنگ ہو رہی تھی۔ فارس کو بہت غور کرنے اور ذہن پر زور دینے کے بعد یاد آیا کہ وہ مسز یزدانی کا نواسا تھا۔ مسز یزدانی وہی جن کی پڑوس میں رہتی تھی اور جانوروں سے محبت کے معاملے میں کافی مشہور بھی تھی۔ یہ اس لیے کہ آپ خود بہت پیارے ہو۔ فارس کی آمد سے قطعی بے خبر وہ ٹرے میں کیک، پیسٹریز اور جانے کیا کیا سجانے میں لگی ہوئی تھی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اپنی ننھی سے سرخ کار کو ٹیبل پر یہاں وہاں دوڑاتے بچے نے ذرا سے جھجکتے ہوئے جنت سے پوچھا۔ شی از میرڈ، جواب فارس نے دیا تھا۔ گلاس میں اسٹرابری جوس ڈیلتے جنت کے ہاتھوں کی حرکت لمحے بھر کے لیے تھمی۔ یہ کب آیا؟ بچے نے گردن موڑ کر ایک نظر فارس وجدان کو ایسے دیکھا جیسے اس کی یہ مداخلت اسے ہرگز پسند نہ آئی ہو۔ سو واٹ، وہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ بھی تو سکتی ہے۔ اسے لاجواب کر کے اس نے اپنی پیشانی پر بکھرے بالوں کو دونوں ہاتھوں کی مدد سے پیچھے ہٹایا۔ آر یو میرڈ جنت جانی؟ کچھ سوچ کر اس نے جنت سے پوچھا۔ جنت جانی؟ فارس نے اچنبے سے اسے دوبارہ دیکھا۔ نو، آئی ایم سنگل، لوازمات سے سجی ٹرے اپنے ننھے مہمان کے سامنے رکھتے ہوئے جنت نے سنایا کسی اور کو۔ بچے نے فارس کو یوں دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، دیکھا، شی از مائن، شی ول بی مائن۔ فارس نے رخ بدل کر اورنج جوس کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ یہ جنت سنگل کب سے ہوئی؟ تو پھر میں اپنی ممی کو کب لاؤں؟ ایک بار ہماری بات طے ہو جائے تو۔ از ہی سیریس؟ فارس سے رہا نہ گیا۔ مشکل سے 7 سال کا ہوگا، آنکھیں کے 2 دانت بھی موصوف کے غائب تھے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے مجھے 7 سال کا بچہ پرپوز کرے یا 70 سال کا بڈھا؟ جنت کو پتنگے لگ گئے۔ آئی ایم ناٹ اے بچہ۔ بچے کو پہلی بار اپنے ہونے والی منگیتر سے اختلاف ہوا۔ دیکھا، وہ خود مان رہا ہے وہ بچہ نہیں ہے۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اب تو جنت کو بھی فارس کی مداخلت پسند نہیں آ رہی تھی۔ فارس محض کندھے اچکا کر رہ گیا کہ بھلا اسے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ میں بڑا ہو کر پائلٹ بنوں گا، میں آپ کو پوری دنیا کی سیر بھی کرواؤں گا، ہم دونوں اکٹھے ڈزنی لینڈ بھی جائیں گے۔ وہ جنت کو اپنے فیوچر پلان سے آگاہ کرنے لگا۔ جب تک تم جہاز اڑانے کے قابل ہو گئے تب تک یہ 50 برس کی ایک آنٹی میں بدل چکی ہوگی۔ جنت نے جل کر فارس کو دیکھا۔ It doesn't matter, love matters. Whatever. اس نے خالی گلاس کاؤنٹر ٹیبل پر رکھا۔ زید ہنی، آپ کا جب دل چاہے آپ اپنی ممی کو لے آؤ۔ بہت مسکرا کر اس نے بچے کا گال کھینچا۔ سوزی کو بھی ساتھ لے آؤں؟ اب یہ سوزی کون ہے؟ فارس نے ایک بار پھر ان کے درمیان ٹانگ اڑائی تھی۔ میری بلی ہے، شان بے نیازی سے بتایا گیا۔ فارس کے تاثرات بدلے۔ نہیں، سوزی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے ملنے آپ کے گھر آؤں گی۔ جنت نے ٹالنا چاہا۔ سوزی بہت اسٹرانگ ہے، اس کے اندر سپر پاورز ہے، وہ میرے دشمنوں کو جب دیکھتی ہے تو وہ اسی وقت گر جاتے ہیں۔ وہ در پردہ کسی بات پر چوٹ کر رہا تھا۔ فارس پہلو بدل کر رہ گیا۔ آپ گرے تھے نا اس دن؟ پھر وہ فارس کی طرف مڑا۔ کمال کی یادداشت تھی اس بچے کی، 1.5 سال ہونے کو تھا مگر ابھی بھی اسے وہ واقعہ جزائیت سمیت یاد تھا۔ آپ گرے تھے نا سیڑھیوں سے؟ سوزی بہت پاورفل ہے۔ جنت جانی، کل میں سوزی کو بھی لاؤں گا۔ فارس نے بھوے سکڑ کر اسے دیکھا۔ میں تمہاری سوزی کی وجہ سے نہیں گرا تھا، سب معلوم ہے مجھے۔ بچے نے گردن سیدھی کی۔ آپ کی آئیز ریڈ ہو گئی تھی، آپ کو سنیزنگ ہو رہی تھی، آپ بہت ڈر گئے تھے میری بلی سے، مجھے سب یاد ہے، میری بلی بہت پاورفل ہے۔ خالی گلاس میز پر رکھتے ہوئے فارس اسی وقت اٹھ کر چلا گیا۔ یہ بہت ڈرتے ہیں میری سوزی سے۔ اس نے پھر پراسرار انداز میں جنت کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہا۔ لبوں پر ابھرتی مسکراہٹ کو وہ مشکل دباتے ہوئے جنت نے فارس کی طرف دیکھا۔ وہ لاؤنج کے صوفے پر نیم دراز اب چینل سرفنگ کر رہا تھا۔ اچھا، اس نے بھی آگے سے شاید حیرت کا اظہار کیا۔ آپ میری سوزی کو اپنے پاس رکھ لیں، فار یور اون سیفٹی، بچے نے سرگوشی میں کہا۔ جنت بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ جنجلا کر ریموٹ پٹکتے ہوئے فارس اسی وقت اٹھ کر چلا گیا تھا۔ مسز شرازی کے بیڈ روم میں وہ گلاس وال کے قریب فلور کشن پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی۔ لیپ ٹاپ گلاس ٹیبل پر دھرا تھا۔
جس پر وہ ان کا آرٹیکل ٹائپ کر رہی تھی۔ مسز شرازی پاس ہی ویل چیئر پر براجمان تھی۔ وہ باہر لان کے سرسبز پر چمکتی اس دھوپ کا نظارہ کر رہی تھی جو براہ راست اب ان پر بھی پڑ رہی تھی۔ دروازہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کھلا تو جنت نے بے ساختہ نظر اٹھائی۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس، کوٹ لاپرواہی سے بازو پر ڈالے، دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے، فارغ وجدان اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کی تیاری مکمل تھی۔ وہ دوپہر 3 بجے کی فلائٹ سے ضروری میٹنگ کے لیے کراچی جا رہا تھا۔ کل شام تک اس کی واپسی متوقع تھی اور پھر پرسوں انہیں لندن کے لیے روانہ ہونا تھا۔ آنکھوں میں خفگی بسائے وہ خود کو مصروف ظاہر کرتی تیزی سے ٹائپنگ کرتی رہی۔ ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتا وہ صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ مسز شرازی کی موجودگی میں وہ ہمیشہ اپنی شخصیت کا الٹت نظر آتا۔ نرمی صرف اس کی باتوں سے ہی نہیں، چہرے اور آنکھوں سے بھی جھلکنے لگتی تھی۔ آپ کو کسی سے ملوانا چاہتا ہوں ممی، جانے سے پہلے اس نے کچھ یاد آ جانے پر مسز شرازی سے کہا۔ جنت کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے سر اٹھا کر فارغ وجدان کو دیکھا۔ اس کی پشت جنت کی طرف تھی۔ وہ اس کا چہرہ پڑھنے سے مکمل قاصر تھی۔ اچھا، وہ کس سے؟ مسز شرازی نے پراشتیاق لہجے میں کہا۔ کسی خاص الخاص ہے۔ آپ کو اس سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ جنت کے لب بھج گئے۔ غصہ نئے سرے سے اود کر آیا۔ آج اسے آئمہ ظہیر کی کلاس لینی ہوگی۔ وہی کہتی تھی اس کے فارغ بھائی لڑکیوں سے 10 فٹ 20 فٹ کی دوری پر رہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں یہ کون تھی جسے وہ آنٹی سے ملوانا چاہتا تھا۔ اس کے چہرے پر ڈوبتی ابھرتی شکی حکایتوں کو پڑھتے فارغ وجدان نے سامنے ہاتھ لہرایا۔ وہ چونکی پھر گڑبڑا کر اٹھ گئی۔ اب اپنے مجازی خدا کو دروازے پر چھوڑنے بھی تو جانا تھا۔ مسز شرازی کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے چہرے کا رخ مشرق کی سمت کیا اور فرش پر پاؤں پٹک کر یوں چلنے لگی جسے سارا قصور ہی ان ٹائلز کا تھا جس کے پیروں تلے بھجی ہوئی تھی۔ اپنی پیکنگ تو بڑے جوش و خروش سے کر رہی ہو سکے تو میرا سامان بھی پیک کر دینا۔ قدرے فاصلے سے ہی ریموٹ کی سے گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے وہ بولا تو اس کا لہجہ معمول کے برعکس خوشگوار تھا۔ تمہیں نہ پیک کر دوں میں؟ وہ بھنائی۔ کر سکتی ہو تو کر دو۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پہلے گردن جھکائی، پھر اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم؟ اس نے بدک کر ہاتھ چھڑانا چاہا۔ لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ ذرا سا اس کی طرف جھکا۔ ممی ہمیں ہی دیکھ رہی ہیں۔ جنت کے ہاتھ چھڑانے کی جستجو دم توڑ گئی۔ ذرا سا رخ بدل کر زبردستی مسکرائی تاکہ مسز شرازی جان لے ان کے بیٹے کو کتنی محبت سے الوداع کر رہی ہے، اور یہ بھی کہ وہ کتنی خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہے۔ ماشاء اللہ۔ ہاں اب ٹھیک ہے۔ فارغ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے ہاتھ چڑھا کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اب جاؤ بھی، ساتھ ہی جھڑک کر آنکھیں دکھائیں۔ تمہارے ڈر سے نہیں جا رہا ہوں، وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ رسٹ واچ پہ ٹائم دیکھتا وہ گاڑی میں بیٹھا تو جنت کمال نے بے اختیار سکھ بھرا سانس لیا، مگر اس کی یہ سکون بھری کیفیت فارغ وجدان سے کیوں کر برداشت ہو سکتی تھی؟ شیشہ نیچے کرتے ہوئے اس نے ذرا سا باہر کیا۔ میرے پاس ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کیسا سرپرائز؟ یہ سرپرائز کے آڑ میں چھپی کیسی سزا، کیسا بدلہ، کیسا انتقام؟ مگر لب بھیچے، سینے پہ بازو باندھے ٹکٹکی سے اسے چپ چاپ دیکھتی رہی۔ کراچی سے جب واپس آؤں گا تب۔ اگنیشن میں چابی گھماتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ جنت 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے وہ گاڑی ریورس کرنے لگا۔ چوکیدار نے گیٹ کھول دیے تھے۔ اب وہ سیاہ گاڑی کو آہنی گیٹ سے باہر نکلتے دیکھ رہی تھی۔ سرپرائز؟ جانے کیوں اس کا دل کسی ناگہانی احساس کے تحت دھڑک اٹھا تھا۔ مسز یزدانی نے اپنے پوتے کی سالگرہ پر انوائٹ کیا تھا۔ فارغ کراچی گیا ہوا تھا۔ آئمہ مری گھوم رہی تھی اور وہ اکیلے نہ پہلے کوئی فنکشن اٹینڈ کر سکی تھی نہ اب کرنا چاہتی تھی۔ دل بوجھل اداس سا تھا، لیکن مسز شرازی چاہتی تھی وہ ضرور جائے۔ وہ بہت پیار سے بلا رہی ہیں جنت۔ وہ آج کل اس کی ضرورت سے زیادہ خاموشی کو حد سے زیادہ محسوس کر رہی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا۔ سر جھکا کر ایک بار پھر ٹائپنگ کرنے لگی۔ مسز شرازی نے اسے بغور دیکھا۔ گزشتہ کئی دنوں سے وہ ایسی ہی تھی، اداس، خاموش، پریشان۔ وہ کیا سوچیں گی؟ میں کہہ دوں گی فارغ کراچی گیا ہوا ہے، اس لیے نہیں آ سکتی۔ کھٹ کھٹ
کی بورڈ پر اس کی انگلیاں تیزی سے متحرک تھیں۔ مسز یزدانی کا یہ انویٹیشن خاص طور پر تمہارے لیے ہے جنت۔ فارس تو ایسے فنکشنز اور گیدرنگز بہت کم ہی اٹینڈ کرتا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپ حکم دے رہی ہیں؟ یہی سمجھ لو کتنے دن ہو گئے میں نے تمہیں تیار ہوتے نہیں دیکھا۔ میک اپ، جولری، کچھ بھی نہیں۔ ذرا یاد کرو لاہور جانے سے پہلے تم کتنا تیار رہتی تھی، جسے پھول کھلا رہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی لگتی تھی تم مجھے۔ نم آنکھوں کے ساتھ وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ چلو اٹھو، شاباش، جا کر تیاری کرو۔ مسز یزدانی تمہیں اپنے ساتھ ہی اپنے فارم ہاؤس لے کر جائیں گی۔ میں ان سے بات کر لیتی ہوں۔ آنٹی پلیز۔ جنت، نو آرگیومنٹ۔ فریش ہو جاؤ جا کر بیٹا۔ گہرا تنفس لے کر وہ اسی وقت اٹھ گئی تھی۔ تیاری کرتے ہوئے اس کا ذہن مسلسل الجھا ہوا تھا۔ عجیب بے سکونی تھی جو وجود میں پھیلی ہوئی تھی۔ تیاری مکمل کرنے کے بعد اس نے سر درد کی گولیوں کی تلاشی میں بیڈ سائڈ ٹیبل کے دراز کھینچی۔ اندر رکھی اشائیاں کو الٹ پلٹ کرتے اس کے ہاتھ سے سیاہ مخملی ڈبیا ٹکرائی۔ وہ کچھ دیر تک کسی مجسمے کی طرح ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ پھر اس نے مخملی ڈبیا کھول کر دیکھی۔ نفیس سی ایمرل ڈائمنڈ رنگ چمک رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ سانس روکے اس بیش قیمت تحفے کو دیکھتی رہی، پھر بھاری دل کے ساتھ اسے رکھ کر اٹھ گئی۔ جانے کیوں اس کی کیفیت عجیب سی ہو رہی تھی۔ انجانے سے خوف نے سر اٹھایا تھا۔ ہر طرح کے خیالات کو جھٹکتی وہ شاید اچھی طرح سے اوڑھ کر کلچ سنبھالتی کمرے سے نکل گئی تھی، مگر جو بے سکونی اس ڈبیا کو دیکھ کر اس کے وجود میں اتری تھی، اس سے باوجود کوشش کے بھی پیچھا نہ چھڑا سکی تھی۔ ریسٹ روم میں دیوار سائز آئینے کے سامنے رک کر اس نے اپنے سراپے کا جائزہ لیا، پھر کھلے بال کو سمیٹ کر ان کا جوڑا بنانے لگی۔ ہیل کی ٹک ٹک کے ساتھ ہی دیوار کے آئینوں میں سے کسی کا عکس ابھرا۔ اس نے چوک کر بے ساختہ نگاہ اٹھائی۔ سیاہ رنگ کی باریک ساڑی میں ملبوس ایک نزاکت اور ادا سے سہج سہج قدم اٹھاتی وہ اس کے برابر میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ سنہرے براؤن بال جوڑے میں مکید تھے، کچھ گھنگریالی لٹیں دودھیا چہرے کی اطراف میں تھیں۔ کاجل سے لبریز بڑی بڑی آنکھوں میں جنت کمال کو دیکھتے ہی تعجب ابھرا تھا۔ سرخ لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ سج گئی تھی۔ واٹ اے سرپرائز! کچھ حیران ہو کر اس نے جنت کا سر تپیر جائزہ لیا۔ غالباً یہ ہماری تیسری ملاقات ہے اور ابھی تک ہمارا ٹھیک سے انٹروڈکشن ہوا ہی نہیں۔ ساڑی کا پلو ہاتھ میں پکڑے وہ ایک ادا سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ بھی عجیب طنزیہ سی ہوئی تھی۔ جنت نے سر جھٹک کر خاموشی سے رخ بدلا۔ کلچ میں چھوٹے سائز کی میک اپ کٹ رکھے، آئمہ کی تنبیہ اپنی جگہ، مگر اس لڑکی سے اسے کچھ اچھی وائبس نہیں آتی تھیں۔ آئی ایم ادینہ زبیر۔ اپنا نام بتاتے ہوئے اس نے جنت کے تاثرات جانچے۔ جنت کسی ادینہ زبیر کو نہیں جانتی تھی، یہ اس کے چہرے پر صاف صاف لکھا تھا۔ فارس وجدان کی پہلی بیوی؟ جنت نے جھٹکا کھا کر اسے دیکھا۔ نکڑی کلچ ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ لائنر، لپ گلاس اور مسکارا یہاں وہاں بکھر گئے۔ یو آر سرپرائزڈ؟ اس کے تاثرات سے کچھ حیران ہوتے ہوئے ہنس پڑی۔ غالباً شرازی خاندان کے کسی فرد نے تمہیں ابھی تک فارس کی پہلی شادی کے بارے میں نہیں بتایا۔ فارس کی پہلی شادی؟ آنکھوں میں صدمہ لیے جنت اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ تو کیسی لائف گزر رہی ہے تمہاری میرے ایکس ہسبینڈ کے ساتھ؟ ادینہ کی طنزیہ نگاہیں اس کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ کیا اس نے تمہیں بتایا نہیں وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ علیحدگی کے بعد بھی وہ میرے لیے کتنا دیوانہ رہا ہے۔ میری ہی وجہ سے اس نے کتنی لڑکیاں ریجیکٹ کی ہیں، کتنے رشتوں سے انکار کیا ہے۔ جنت کا دماغ معاف ہوا تھا، حواس شل ہو رہے تھے۔ وہ یقین اور بے یقینی میں پتھرائی ہوئی نگاہوں سے ادینہ زبیر کو دیکھ رہی تھی۔ مسز الغاری کی بیٹی سمرہ کے ساتھ تو اس کی بات تقریباً طے ہو چکی تھی، لیکن عین نکاح کے وقت اس نے انکار کر دیا۔ کین یو امیجن؟ عین نکاح کے وقت ایسی محبت ہے اس کی۔ بھولا نہیں ہے مجھے، نہ ہی بھول سکتا ہے وہ کبھی۔ آج بھی میں اس کے دل میں آباد ہوں۔ میری جگہ نہ اس نے کبھی کسی کو دی ہے، نہ ہی وہ دے سکتا ہے۔ جنت کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی، منظر دھندلا سا ہو گیا۔ تو یہ وجہ تھی فارس وجدان کی نفرت، دھتکار اور بے عنایتی کی، نکاح جیسے مقدس رشتے کو ایک معین مدت تک قائم رکھنے کی۔ وہ آج بھی مجھے اپنانے کا منتظر ہے۔ انکار تو میری طرف سے ہے،
فیصلہ تو میں نہیں بدل رہی، لیکن سوچو جنت، اگر میں اسے ہاں کہہ دوں، ذرا سوچو تمہاری کیا حیثیت رہ جائے گی؟ وہ سوال نہیں، گویا پہاڑ تھا جو جنت کے سر پر ٹوٹا تھا۔ خود سے کیا گیا ہر ایک عہد ایک لمحے میں فنا ہوا تھا۔ وہ جو اپنا گھر چھوڑنے کا فیصلہ بہت پہلے کر چکی تھی، اب گھر اجڑتا دیکھ کر سکتے میں آ گئی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو جنت۔ ادینہ زبیر کے لبوں پر ایک فتحانہ مسکراہٹ رقصا تھی۔ امید ہے ہماری اگلی ملاقات وجدان ہاؤس میں بہت جلد ہوگی۔ وہ جا چکی تھی اور جنت کمال واش بیسن پر گرفت جمائے معاف ہوتے ذہن کے ساتھ وہ مشکل اپنے قدموں پر کھڑی تھی۔ میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتا ہوں ممی، بہت خاص الخاص ہے وہ، ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی مگر اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ سینے پر ہاتھ رکھے وہ نیچے بیٹھ گئی تھی۔ فون کالز، خوشگوار رویہ، سائڈ ٹیبل سے برآمد ہونے والی رنگ کیس۔ کر سکتا ہوں، میں تو ممی سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں میری بیوی بانجھ ہے، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ جنت کمال نے اذیت سے آنکھیں میچ لیں۔ تو چلیں جی، ہماری ایپیسوڈ 3 کا لاسٹ پارٹ ہم نے پورا کر لیا۔ اب میں جلدی نیکسٹ پارٹ اپلوڈ کروں گی انشاءاللہ۔